أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الحمد لله إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ون ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله ولا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو رمضان المبارک، اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم رمضان کی ان بابرکت گھڑیوں سے پوری طرح استفادہ حاصل کر سکیں، رحمتیں اور برکتیں سمیٹ سکیں اور اپنے دل کو تقویٰ سے بھر سکیں، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ دورہ قرآن جو ہے وہ پارے کے لحاظ سے نہیں ہے، ہم صورتوں کے لحاظ سے کر رہے ہیں، اور ہم صورتوں کو ایک اس کو تھوڑا سا ہم ڈیفائن کر کے اس کا اوور ویو لے کے تو پھر ہم کسی ایک یا دو ٹاپک کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے، بہت زیادہ بھی ڈیٹیل سے نہیں، لیکن یہ تھوڑا سا ہم اس کا پریکٹیکل اوور ویو جو ہوں گے نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ آج ہم سورہ آل عمران پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ آل عمران، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا ہے حروف مقطعات سے، الف لام میم حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات کی وضاحت جو ہے وہ اس سے زیادہ نہیں دی گئی۔ اس کے بارے میں علماء نے مختلف آراء دی ہیں، لیکن ہمیں حروف مقطعات کی ایگزیکٹ کوئی ڈیفینیشن نہیں بتائی گئی، ان کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ آغاز کرتے ہیں اپنے نام سے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، حی الحی اور القیوم، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیشہ زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس جملے میں اگر ہم دیکھیں تو نفی کی جا رہی ہے، نفی کس چیز کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور ہر قسم کی الوہیت یعنی کہ الہ اور معبود جو ہے اور عبودیت جو ہے اس کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ اس صورت کے شروع میں نفی کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ اس چیز کا اس بات بھی کیا جا رہا ہے کہ الہ اور معبود صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس صورت کے شروع کی اگر ہم آیات دیکھیں تو تقریباً 80 سے زیادہ آیات جو ہیں اس میں عیسائیوں سے مباحثہ اور ان کی مذہب کی تردید اور ان کے سچے دین یعنی اسلام قبول کرنے کی دعوت پر مشتمل ہے۔ جس طرح سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہود سے مناظرہ تھا، اس اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی الوہیت کا اعلان جو ہے وہ شروع میں ہی کر دیا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کی فضیلت کو دیکھ لیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کبھی بھی بندہ کبائر سے اجتناب کرتے ہوئے اخلاص سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کلمہ توحید عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت الحی یعنی کہ ہمیشہ زندہ رہنا، اللہ تعالیٰ کی جو صفت الحی جو ہے ہمیشہ زندہ رہنا سے مراد یہ ہے کہ وہ ذات جس کی زندگی ذاتی اور دائمی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ زندگی جو ہے وہ کسی نے دی نہیں ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی زندگی ہے، ذاتی زندگی ہے، اور ہمیشہ سے ہے، دائمی ہے، اس میں دوام ہے اور تسلسل ہے، یعنی کہ ہمیشگی ہے اور اس میں تسلسل ہے۔ اور اس شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس میں مبارک الحیو جو ہے تمام صفات کمال کو لازم کر دیتا ہے، اور یہی اسم اعظم ہے۔ القیوم، القیوم یعنی کہ ہر چیز کو قائم رکھنے والا، اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو بنایا، ساری کائنات کو بنایا، اور اس کے باہر بھی جو کچھ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، لیکن اس ساری مخلوقات کی تخلیق اور اس کو ایسے چھوڑ نہیں دیا گیا، بلکہ اس کی دیکھ بھال اور اس کی حفاظت کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کرتے تھے، اعوذ بعزتک الذی لا الہ الا انت، لا الہ الا انت
अल्लज़ी ला यमूतु वल जिन्नु वल इंसु यमूतून। तेरी इज्जत की पनाह मांगता हूँ कि कोई माबूद तेरे सिवा नहीं, तेरी ऐसी ज़ात है जिसे मौत नहीं और जिन्नो इंस फना हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि इंसान और सारी मखलूक़ात, और वो भी मखलूक जो हमें नज़र नहीं आती, सारे फना होने वाले हैं, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो है वो ही बाकी रहने वाली है। फिर अगली आयत में, आयत नंबर 3 में, जो कुरान जो है वो अपने से पहले की किताबों की तस्दीक करता है। कुरान मजीद पिछली किताबें यानी तौरात, ज़बूर और इंजील, उसकी तस्दीक करता है। और इसके साथ फिर हम जब अगली आयत की तरफ आते हैं कि इन्नल्लाह ला यख्फी अलैहि शैयुन फिल अर्दि वला फिस समा, कि अल्लाह ताला की ज़ात से ज़मीन और आसमान में कोई भी चीज़ जो है वो छुपी हुई नहीं है। हर चीज़ अल्लाह ताला की, हर चीज़ अल्लाह ताला के इल्म में है। उसका इल्म ज़ाहिर भी है और पोशीदा भी है, और तमाम मालूमात पर मुहीत है। और किसी नीयत और किसी इरादे को भी अल्लाह ताला की ज़ात से छुपाया नहीं जा सकता, इसलिए कोई सज़ा से बचने जाने का इम्कान नहीं। अगर कोई शख्स कुछ भी करता है जो कि अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ है, तो वो अल्लाह ताला से छुपा हुआ नहीं। आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वही है जो रहमों में जैसे चाहता है तुम्हारी सूरतें बनाता है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। तो वो माबूद जो कि माँ के पेट में भी जानता है कि तुम्हारी शक्ल सूरत कैसी है और वो उसका बनाने वाला है, तो वो तुम्हारे दिलों की इरादे और हर चीज़ और नियतें भी जानता है। आयत नंबर 7 में जो कि इम्पोर्टेंट आयत है, इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताबी मिन्हु आयातुम मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब व उखर मुतशाबिहात। इस आयत में दो तरह की आयत का जिक्र किया जा रहा है। एक है मुहकम आयत और फिर दूसरी हैं जो मुतशाबिहात। मुतशाबिहात का मतलब क्या है? मुतशाबिहात से मुराद ये है कि जिनका मफहूम समझने में किसी को उसमें डबल मानी हो जाते हैं, और उसके मानी जो होते हैं उसके बारे में लोग शुबह में पड़ जाते हैं। मुहकम आयत से मुराद वो है कि जिनका मफहूम समझने में किसी को मुश्किल पेश नहीं आती, वो जाहिर हैं। और इन आयत में अहकामात हैं, मसाइल हैं, तारीखी वाक़यात हैं, इबरत और नसीहत की बातें हैं, जिनमें अल्लाह ताला की हुज्जतें, लोगों का बचाव, हक व बातिल के नज़ार के फैसले। और इसके अलावा इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि सबसे बेहतर तारीफ यह है कि जिसका मानी वाज़े हो और जिसकी दलालत ज़ाहिर हो, यानी कि उसकी दलील वाज़े हो, वो मुहकम आयात कहलाती हैं। और वही असल में क्या है, उनके बारे में कहा गया हुन्ना उम्मुल किताब, के वही असल में, यानी कि वो किताब की असल है। का मतलब यह है कि असल हैं, वही इस किताब की असल हैं। मुतशाबिहात से मुराद है कि जिनके माने में समझने में लोग जो हैं वो शुबा में पड़ जाते हैं। मसलन जिस तरह एक आयत है कि रहमान अर्श पर मुस्तवी हुआ, तो इस आयत को भी अभी हम आगे देखते हैं। तो इसके बारे में भी लोग जो हैं, ये एक एग्जांपल दी गई है कि इस तरह की आयत के बारे में लोग शुबा में पड़ जाते हैं। ऐसी आयत को या ऐसी सूरत को मुहकम आयत की रोशनी में देखना और समझना जरूरी होता है। तो मुतशाबिहात जो हैं इस शख्स के दिल में शक पैदा करती हैं। आयत हमें आगे बताती है कि उस शख्स के दिल में शक पैदा करती हैं जिसके दिल के अंदर टेढ़ होती है। एक सादा इंसान है जिसका ईमान पुख्ता है, वो इस चीज को आराम से समझ लेता है और वो अपने ईमान के ऊपर जम जाता है कि जो अल्लाह ने कहा वो सच कहा। लेकिन जिसके दिल में टेढ़ होती है, वो इन आयात के अंदर मजीद जो है वो ढूंढता है, टेढ़ ढूंढता है, और उसके जरिए फिर फितना और फसाद फैलाता है। जिनके दिलों में कजी है, यानी कि वो इसमें से इन आयात के पीछे लगते हैं जो कई मानों में मिलती जुलती हैं। और वो क्यों लगते हैं? फितना तलाश करने के लिए। दिल की कजी से मुराद क्या है? दिल की कजी से मुराद अकल की कजी है, यानी कि बस एक मसला जो है उनकी सोच में है, उनकी अकल में है। यानी दिल और अकल की कजी वाले मुहकम आयात को छोड़कर मुतशाबिहात के पीछे लग जाते हैं। अब्बास रज़ी अल्लाह ने फरमाया, शक करने वाले मुतशाबिहात के पीछे पड़ जाते हैं, यानी कि वो उनके दिलों में पहले से ही शक होता है, और वो क्या करते हैं? फितना की तलाश करते हैं। मुतशाबिहात के पीछे ऐसे लोग जो पढ़ते हैं, जैसे ईसाई पढ़े, उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कही गई बात, यानी अब्दुल्ला, जो कि वाज़े बात थी, अल्लाह का बंदा और अल्लाह का नबी, उसको छोड़कर कलमतुल्लाह और रूहुल्लाह के पीछे पड़ गए, और उसमें उन्होंने बेतुकी तवीलें की, और उसकी वजह से उनके अकायद में गुमराही की तायद हो गई।
अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान करीम में झगड़ना, शुबा करके झगड़ना कुफर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से एक कौम होगी जो कुरान तो पढ़ेगी लेकिन इसे इस तरह फेंकेगी जैसे कोई खजूर की गुठलियां फेंकता हो, इसके गलत मतलब बयान करेगी। तो हमारे लिए ये एक जो है सोच, हमें हमें यहाँ पर खुद भी अपना भी जायजा लेना चाहिए और अपने इर्द गिर्द का भी, कि क्या हम तो उन लोगों में शामिल नहीं है। फिर इसके बाद आयशा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं कि जब तुम लोग ऐसे लोगों को देखो जो मुतशाबे आयतों के पीछे पड़े हुए हों, तो याद रखो कि ये वही लोग हैं जिनका अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है, इसलिए इनसे बचते रहो। और फिर आयत के अगले हिस्से में कहा गया, वर्रासिखून फिल इल्मी यकूलून आमन्ना बिही कुल्लुम मिन इंदी रब्बिना, और इल्म में पुख्तगी रखने वाले लोग कहते हैं कि हम इस पर ईमान लाए, सब ही हमारे रब की तरफ से है। बेशक वो बात उनके उस वक्त समझ आ रही हो या ना आ रही हो, लेकिन वो कहते हैं कि जो मेरे रब ने कहा वो सही कहा, और वो उस पर ईमान लाते हैं। और उलमा से मुराद यहाँ पर, जो रासिखून फिल इल्म से मुराद उलमा है। उलमा यानी कि वो लोग जो दीन का इल्म रखते हैं, दीन का इल्म सीखते हैं, वो इससे मुराद है। और जो नाफे बिन यजीद कहते हैं कि रासिख फिल इल्म वो लोग हैं जो मतवाजे हों, यानी कि उनका एटीट्यूड और उनका बिहेवियर भी बताया जा रहा है कि उनका मिजाज जो है वह मतवाजे है, आजिजी करने वाले हों, रब की रजा से राजी हों, अपने से बड़ों से मरऊब ना हों और अपने से छोटे को हकीर समझने वाले ना हों। और वो क्या कहते हैं, यकूलून आमन्ना भी, वो कहते हैं हम इस पर ईमान लाए। पुख्ता इल्म वाले लोग इल्म की वजह से जान लेते हैं कि इंसानी अक्ल व फिक्र अपनी मौजूदा कुव्वत और मौजूदा जराए से मुतशाबहात के मफहूम को नहीं पा सकती। इमाम मालिक रहीमहुल्लाह से पूछा गया, इस आयत का क्या मतलब है, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, कि रहमान अर्श पर मुस्तवी हुआ। इमाम मालिक ने उस पूछने वाले को जवाब दिया कि उस पूछने वाले ने यह पूछा कि किस तरह मुस्तवी हुआ। तो इमाम मालिक ने जवाब दिया, इस्तवा यानी कि कायम होना मालूम है, यानी ये चीज वाजे है, इसकी कैफियत नामालूम है, इस पर ईमान लाना वाजिब है और इसके बारे में सवाल करना बिदअत है। तो उन्होंने ये एक रूलिंग दे दी कि इसकी कैफियत हमारे लिए नामालूम है, सिर्फ हमें ये मालूम है कि रहमान अर्श पर मुस्तवी हुआ, कैफियत नामालूम है, ईमान लाना वाजिब है और सवाल करना बिदअत है। तो यहाँ से फिर ये उसूल निकलता है कि अल्लाह ताला की तमाम सिफात के बारे में यही तर्ज अमल इख्तियार किया जाएगा, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला के हाथों का जिक्र आता है, अल्लाह ताला की आंखों का जिक्र आता है, पाँव का जिक्र आता है, पिंडली का जिक्र आता है। तो अल्लाह ताला का देखना ऐसा देखना नहीं है जिस तरह हम देखते हैं, उसका सुनना ऐसा सुनना नहीं है जिस तरह हम सुनते हैं। और हम अल्लाह ताला की इस सिर्फ देखने को, सुनने को, इन सारी चीजों को हम अपनी अकल के ऊपर परख नहीं सकते, और ना ही हम उसको इस किसी अपने हाथों से या अपनी आंखों से तशबीह भी नहीं दे सकते। बस जितना अल्लाह ताला ने कह दिया उतना ही हमारा यकीन है। उसके बाद ये सारी बातें बयान करके, और बहुत खूबसूरत आगे दुआ की गई, पीछे बात की कि ऐसे लोग जो हैं जिनके दिलों में टेढ़ होती है और वो फितना तलाश करते हैं, तो आगे फिर अल्लाह ताला ने उससे बचने की बहुत ही खूबसूरत दुआ बताई है। आयत नंबर 8 में, रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब, कि ऐ हमारे रब, हमारे दिलों को टेढ़ा ना कर देना इसके बाद कि जब आपने हमें हिदायत दी, और हमें अपने पास से रहमत अता फरमाना, बेशक आप ही बेहद अता करने वाले हैं। तो ये दुआ जो है बहुत ही खूबसूरत दुआ है, और इस दुआ को हमें ज़रूर याद भी कर लेना चाहिए और खूब खूब मांगनी चाहिए रमज़ान के दिनों में खसूसी तौर के ऊपर। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ फरमाया करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, कि ए दिलों को फेरने वाले, ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर जमा दे। मैंने अर्ज किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ बहुत ज्यादा करते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम दिल अल्लाह रहमान की दो उंगलियों की गिरफ्त में हैं, जब वो दिलों को सीधा करना चाहता है तो सीधा कर देता है, और जब वो टेढ़ा करना चाहता है तो टेढ़ा कर देता है। तो हमें भी ये दुआ खूब खूब मांगनी चाहिए, क्योंकि हमारे सारे अमाल जो हैं वो दिलों के ऊपर ही तो डिपेंडेंट हैं। फिर सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, है अल्लाह के रसूल, क्या दिल भी फिर जाते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, हर एक का दिल अल्लाह ताला की दो उंगलियों के दरमियान है, खा वो इसे हिदायत पर कायम रखे या खा फेर दे। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल करे जो अल्लाह ताला के दीन पर कायम है।
پھر آیت نمبر 10 میں آتا ہے کہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور اولادیں ان کے کسی کام نہیں آئیں گی، ان کے مال اور اولادیں ان اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہرگز کچھ بھی ان کے کام نہیں آئیں گے، اور وہ لوگ آگ کا ایندھن ہوں گے۔ اور یہ کہہ کے پھر فرعون کی مثال دے گی، اور فرعون کے واقعے سے ہم سب واقف ہیں کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا۔ پھر آگے ہمیں غزوہ بدر کے کچھ اسباق ملتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی قوت سے غافل ہوتے ہیں اور اپنے اصلی اور افرادی قوت پر ہی پھولے نہیں سماتے، اللہ تعالیٰ انہیں کیسے شکست دیتا ہے۔ اور ان باتوں کے بعد آیت نمبر 14 میں انسانی نفسیات کو بیان کیا گیا ہے، اور آیت ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، کہ لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی محبت خوشنما بنا دی گئی، جو عورتیں اور بیٹے اور سونا چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان زدہ گھوڑے مویشی کھیتی، یہ سب دنیا کا سامان ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو خواہشات اور مرغوبات شہوات جو ہیں یہ انسان کو یہ مستحب ہیں، یہ کوئی ممانت نہیں کی گئی، جائز خواہشات جو ہیں جائز چیزوں کے ان کے بارے میں انسان کے دل کے اندر جو رغبت آتی ہے وہ ممنوع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، مگر کیا ہے کہ ان کو ایک حد اعتدال کے اندر رہنا چاہیے۔ جب انسان ان خواہشات کے پیچھے ہی لگ جاتا ہے، اس کا غلام ہی ہو جاتا ہے، تو پھر اس جانوروں سے بھی بلکہ بدتر ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے لوگوں کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، ایک وہ لوگ جو مادی اشیاء کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو یہ مرغوبات کو کا اصل مقصد سمجھ لیتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سمجھ کے اپنے خواہشات اور لذتوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر اس کی رضا پر ترجیح دیتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اس میں پہلی جو رغبت جس چیز کی طرف بتائی گئی کہ جو انسان رغبت کرتا ہے وہ عورتوں کی طرف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت میں مرد کے لیے رغبت رکھی۔ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے عورتیں اور خوشبو بہت پسند ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ یعنی کہ دنیا کی بہترین متاع یہ ہے۔ تحفے میں اگر آپ دیکھیں جو چیزوں میں جو سب سے بہتر چیز جو کہی گئی ہے وہ خوشبو ہے۔ کسی کو خوشبو کا تحفہ دینا سب سے بہترین تحفہ ہوتا ہے، اور خوشبو کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے اوپر جتنا بھی خرچ کر دیا جائے وہ ضائع نہیں ہوتا۔ اور عورتیں جو ہیں نیک بیوی کے بارے میں آتا ہے کہ دنیا متاع ہے اور اس کی سب سے بہترین متاع جو ہے وہ نیک بیوی ہے۔ اسی طرح ہی بیٹے کی جو محبت ہے وہ انسانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے خوشنما جو ہے ہمیشہ سے ہے، اور بیٹوں کی محبت نسل اور تسلسل کے بقا کے لیے بھی لازم ہوتی ہے۔ اور سورہ انفال میں بھی آتا ہے نا کہ جان لو تمہارے مال اور تمہارے اموال، تمہاری اولاد واقعتاً آزمائش ہیں۔ پھر اس کے بعد والقناطیر المقنطرہ، یعنی کہ وہ سونے اور چاندی کے ڈھیر، وہ خزانے، وہ زیور جو ہم نے جمع کیے ہوتے ہیں، یہ انسان کو اچھے لگتے ہیں۔ یہ اس سے جو ہے ہم وہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان کو یہ پسند نہیں ہے، انسان کو یہ اچھے لگتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو بھوکے بھیڑیے جن کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا دین کو مال اور عزت کی حرص برباد کر دیتی ہے۔ ان چیزوں کا لالچ جو ہے وہ برا ہے، کیونکہ جب حرص پیدا ہو جاتی ہے تو انسان کا پیٹ بھرتا نہیں ہے، اس کے اندر وہ بھوک رہتی ہے، اور وہ بھوک کبھی بھی نہیں بھرتی، اور اس کے بارے میں پھر آتا ہے کہ اس کو قبر کی مٹی جو ہے نا وہی بند کر سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کے مال میں سے اس کی صرف تین چیزیں ہیں: جو کھایا اور ختم کر لیا، جو پہنا اور پرانا کر لیا، اور جو اس نے اللہ کے راستے میں دیا یہ اس نے آخرت کے لیے جمع کر لیا۔ اس کے علاوہ تو صرف جانے والا ہے اور لوگوں کے لیے چھوڑ جانے والا ہے۔ پھر والخیل المسومتی، یعنی کہ نشان زدہ جو گھوڑے، نشان زدہ گھوڑے یعنی کہ اس دور میں اگر دیکھا جائے تو نشان زدہ گھوڑے، اور ہم آج کے دور میں اس کو جب ریلیٹ کرتے ہیں تو اس سے مراد آپ یہ دیکھ لیں کہ برانڈڈ چیزیں، ان کے اوپر بھی وہ ایک برانڈ کا ایک نشان لگا ہوتا ہے، اور اس میں اس کی ایک اہمیت جو ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ جتنا بڑا برانڈ ہوگا اس کا اتنا ہی جو ہے نا انسان پسند کرتا ہے کہ میں فلانی چیز فلانا کپڑا لوں برانڈ کا لوں، فلانا جوتا برانڈ کا لوں، فلانی کوئی بھی چیز ہے تو ہم اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اس سے مراد وہ ہے۔
اور پھر اس کے بعد کیا کہا گیا کہ پھلدار درخت اور کھجوریں، یعنی کہ جو نفع مند کاروبار ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، اس میں والانعام جو مویشی، یہاں پر ہم تو شہروں میں رہتے ہیں تو ہمیں مویشیوں میں وہ اس طرح سے اٹریکشن نہیں محسوس ہوتی، لیکن اگر آپ گاؤں میں جائیں، اور آج کے دور میں بھی گاؤں میں جو مویشی ہیں اس کو مال کہا جاتا ہے، اور اس دور میں بھی جس کے پاس آج بھی جس کے پاس جتنے مویشی ہوں، زمینیں ہوں، تو وہ اتنا مالدار سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ ایک مال اور دولت کی نشانی ہے جو یہاں پر بتائی جا رہی ہے، اور والحرث اور کھیتی، اور یہ وہی چیزیں ہیں کہ زمین جس کے پاس جتنی ہو، مال جتنا ہو، وہ اس کے لیے دولت کا باعث ہوتا ہے، تو انسان کو یہ چیزیں پسند ہیں۔ پھر کیا کہا گیا یہ کہہ کر، یہ ساری چیزیں گنوا کر کیا کہا گیا، ذالک متاع الحیات دنیا، کہ یہ مرغوبات جو ہیں یہ دنیا کی زندگی کے لیے ضروری سامان ہے، اس چیز سے ڈینائی نہیں کیا جا رہا، یہ دنیا کی زندگی کے لیے ضروری سامان ہیں، مگر یہ مرغوبات ہمیشہ کی اعلیٰ زندگی کا سامان نہیں ہے۔ دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور اس کا بہترین فائدہ جو ہے نیک بیوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد کیا کہا گیا کہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ دنیا ملعون ہے، اس کی ہر چیز ملعون ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا ذکر اور وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، یعنی عالم یا طالب علم، یہ ملعون نہیں ہے۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور یہاں کی چیزوں میں انسان کے لیے کشش رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کون ہے جو ظاہر سے اوپر اٹھ کر آخرت کی اندیکھی چیزوں کو اپنی توجہ کا مرکز بناتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خواہشات کی جو محبت کے بارے میں اسلام نے ہمیں کیا رہنمائی کی، کہ ایسی حدود کے اندر رہ کر خواہشات پوری کی جائیں جن سے نفس کی تعمیر نہ ہو، یعنی کہ نفس جو ہے وہ موٹا نہ ہونا شروع ہو جائے۔ خواہشات کی محبت کی وجہ سے زندگی کی نشو و نما ہو، انسانی خواہش محبت کی جو خواہشات کی محبت سے اللہ کی رضا چاہے، اور پھر وہ ان چیزوں کو اللہ کی نعمت گردان کے اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کرے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ عندہ حسن المآب، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے وہ پانی کی طرح ہے، اس میں انسان کا جو دل ہے وہ ایک کشتی کی طرح ہے۔ پانی جب تک کشتی کے نیچے ہے اور اس کے ارد گرد ہے تو کشتی محفوظ ہے، اور اس کے لیے وہ فائدہ مند ہے، اور وہ اپنا مقصد پورا کر سکتا ہے، لیکن اگر وہی پانی، وہی دنیا کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو یہ کشتی کو غرق کرنے کا سبب بھی بنتا ہے۔ اگلی آیت جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ پچھلی آیت اتری تھی تو اس ٹائم انہوں نے کہا کہ اے اللہ، جب تو نے اسے زینت دے دی، یعنی کہ پیچھے اتنی زینت جو ہے وہ قرار دی گئی چیزوں کو، تو جب تو نے اس کو زینت قرار دے دیا گیا تو پھر اس کے بعد کیا ہے، یعنی کہ جب تو یہ زینت ہے یہ، تو پھر تو ہمارے دل اس کی طرف جائیں گے۔ تو پھر اس کے بعد یہ والی آیت اتری، آیت نمبر 15، اور اس میں کہا گیا کل انبئکم بخیر من ذالکم، آپ کہہ دیں کیا میں تمہیں ان سے بہتر نہ بتا دوں؟ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، نہایت پاک صاف بیویاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو ان دونوں جہانوں کا موازنہ کر کے انتخاب جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے دونوں رستے ہمیں بتا دیے، اور ہمیں ہدایت کی جو ہے قرآن کے ذریعے ان دونوں چیزوں کو واضح کر دیا۔ جو شخص ہمیشہ کی زندگی کو اپنی توجہ کا مرکز بنائے، اس کی زندگی، دنیا کی زندگی کیسی ہوگی کہ وہ دنیا کی رونقیں جو ہوں گی اس کو حقیر نظر آئیں گی، اس کا دل اس یقین سے بھر جائے گا کہ آخرت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ایسا شخص اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرے گا، ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے عدل کو سامنے رکھ کر اپنا رویہ متعین کرے گا، اس کے قول اور عمل میں فرق نہیں ہوگا، ایسے شخص کا مال اللہ تعالیٰ کے لیے وقف ہو جائے گا، ایسا شخص جو ہے وہ اپنے دین پر پوری استقامت کے ساتھ جم کے رہے گا، چاہے جتنی بھی مشکلات کیوں نہ آئیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی تنہائیاں جو ہوں گی اپنے رب کی محبت میں بسر ہوں گی۔ پھر کہا گیا کہ وہ ازواج مطہراتun، یعنی کہ ان میں پاکیزہ بیویاں ہیں، یعنی کہ وہ ہر قسم کی ظاہری اور باطنی نجاست سے پاک ہوں گی، حیض و نفاس، اور اس طرح ہی زبان کی اور زبان اور جو ایکسپریشنز ہیں ان کی بھی تلخی سے وہ پاک ہوں گی۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، یعنی کہ وہ لوگ جو ہیں آیت نمبر 16 میں، کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لائے، سو ہمارے لیے بخش دے گناہ
اور ہمارے گناہ بخش دے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، اور وہ یہ دعا کرتے ہیں۔ اس آیت میں جنت الفردوس کے وارث ہونے یعنی متقیوں کی صفت ایمان جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 17 میں وہ صفات بتائی جا رہی ہیں: الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، کہ وہ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، فرما برداری کرنے والے، خرچ کرنے والے، اور سحری کے اوقات میں بخشش مانگنے والے ہیں۔ اور ہمارے پاس بہترین موقع ہیں آج کے دنوں میں، رمضان کے دنوں میں، کہ ہم سحری کے ٹائم اٹھتے ہیں۔ بے شک ہم نے کھانے کا انتظام کرنا ہوتا ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے استغفار اور دعائیں جو ہیں وہ کر سکتے ہیں، اور بار بار اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش جو ہے وہ طلب کر سکتے ہیں۔ پھر انفاق فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، انسان کو بخل سے نجات دیتا ہے۔ جو دل کے اندر جو تنگی آ جاتی ہے، بخل آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو انسان کو اس سے نجات ملتی ہے۔ اور خرچ کرنے میں صرف مال نہیں آتا، ٹھیک ہے مال ایک بہترین چیز ہے جس کو خرچ کیا جاتا ہے، لیکن انسان اس کے علاوہ بہت کچھ خرچ کر سکتا ہے، اپنا وقت دے سکتا ہے، علم دے سکتا ہے، کسی بھی قسم کا اس کو کوئی بھی نالج ہے، دنیا کا بہترین فائدہ مند علم ہے، کیونکہ سارے علم جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے ہی دیے ہیں، اور وہ علم جو ہیں وہ اس سے کسی انسان کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے وہ دے سکتا ہے، اچھی بات کسی کو کہہ سکتا ہے۔ خواتین کو جس طرح کے کوئی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کسی خاتون کو کوئی اچھا کھانا بنانا آتا ہے، کوئی اچھی ترکیب آتی ہے، تو ہم عموماً کیا ہوتا ہے خواتین اس چیز کو شیئر کرنے سے وہ گھبراتی ہیں کہ اچھا مجھے یہ ایک اچھی ریسیپی آتی تو میں کسی کو شیئر کروں گی تو یہ سب کو پتہ چل جائے گی، جبکہ اگر وہ کسی کو بتائیں تو ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو سکتی ہیں۔ کوئی ہیلتھ کے ٹپس ہوتے ہیں، کوئی ہوتے ہیں پرسنل گرومنگ کے ٹپس ہوتے ہیں، جو آپ کو کسی چیز نے فائدہ دیا تو آپ اس علم کو شیئر کر سکتے ہیں۔ یہ بھی انفاق سے بھی فی سبیل اللہ کی جو ہے وہ قسمیں ہیں، کہ آپ کے بتائے ہوئے اس طریقے سے اگر کسی کو کوئی فائدہ ہوگا تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ پھر انفاق فی سبیل اللہ سے سوشل سیکیورٹی جو ہے اس کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ اگر سارے ہی سوسائٹی میں دینے والے ہوں تو اس میں انسان جو ہے ایسی سوسائٹی کے اندر ایک سیکیور ماحول جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق کے نکلنے تک دعا اور استغفار میں مشغول رہتے تھے۔ ان سب باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک واضح پیغام دے دیا، اور وہ کیا ہے؟ آیت نمبر 19 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ یقیناً اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ اسلام ہے، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی یعنی کہ اہل کتاب، انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا، آپس میں ضد کی وجہ سے۔ تو یہاں پر جو ہے پہلے تو یہ بات واضح کر دی گئی کہ دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے، وہی ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اسلام کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کر لینا۔ اسلام میں یہ بھی شامل ہے کہ محبت، خوف، امید، انابت اور دعا خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اس امت کا کوئی یہودی اور نصرانی جو میری بات سنے، جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں یعنی اسلام، وہ اس پر ایمان نہ لائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم والوں میں سے ہوگا۔ پھر اس کے بعد اس آیت کے اگلے حصے میں آتا ہے وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا آپس میں ضد کی وجہ سے۔ تو اہل کتاب کو ان کی کتابیں متحد ہو کر دین پر عمل کرنے کا حکم دیتی تھیں، اور انہوں نے باہم اختلاف کیا۔ لوگوں کے باہمی اختلاف سے مراد ایک ہی دین کے ماننے والوں کے درمیان اختلاف ہے، مثلا یہودیوں کے اختلاف، عیسائیوں کی فرقہ بندیاں۔ اختلاف کی بنیاد دلائل نہیں بلکہ حسد اور بغض تھا جو ان کے دلوں میں تھا، بغیم بینہم، ان کے آپس کی ضد تھی۔ اختلاف کی وجہ یہ نہیں کہ حق واضح نہیں، حق واضح ہوتا ہے لیکن اس کا اعتراف نہیں کیا جاتا۔ پھر اگلی آیت میں کیا آتا ہے کہ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ، کہ پھر اگر وہ لوگ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے اور جنہوں نے میری پیروی کی اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا، اور میں ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے اور ان پڑھوں سے کہہ دیں کیا تم تابع ہو گئے۔ اور ان پڑھوں سے مراد یہاں پر جو ہے وہ مشرکین ہیں، اہل کتاب جو ہے وہ اپنے آپ کو کتاب والے یعنی کہ پڑھا لکھا سمجھتے تھے۔
تو اگر جب ایسا معاملہ ہو تو اور پھر وہ لوگ آپ سے جھگڑیں، یعنی باطل دلیلیں دیں اور اس کے ساتھ جھگڑیں، تو ان کو کہہ دیا جائے کہ میں نے تو اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ اور پھر کیا کہ میرے ذمہ تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے، ہدایت دینا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ آیت نمبر 22 میں ہم دیکھتے ہیں اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال جو ہیں دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے۔ اور کیوں ضائع ہو گئے؟ کیونکہ انہوں نے دین اسلام کو نہیں مانا اور اپنے اعمال کی تصحیح نہیں کی۔ پھر اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 23 میں، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ، کیا آپ نے ان لوگوں کو ہی دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ کیا انہوں نے انہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا تھا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے اس حال میں کہ وہ منہ موڑنے والے ہیں۔ یعنی کہ اہل کتاب سے مراد یہاں مدینہ کے یہودی ہیں، کہ جب ان کو کتاب سنائی جاتی تھی اور ان کی کتابوں میں یہ ساری نشانیاں موجود تھیں، اس کے باوجود انہوں نے کتاب سے منہ موڑا۔ یدعون الی کتاب اللہ ہی لیحکم بینہم، انہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، یعنی کہ ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ ابن عباس رضی اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ان کے معاملات میں حکم بنایا جو ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تھے۔ قرآن مجید کا ان کے بارے میں فیصلہ یہ ہے کہ وہ ہدایت پر نہیں، اس لیے ان سے منہ پھیر لیں۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ گنتی کے چند دنوں کے سوا دوزخ کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، آیت نمبر 24 میں یہ آتا ہے۔ اور یہ بات وہ انہوں نے اتنی بڑی کی، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس چیز نے ان کے دین کے بارے میں انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اور آج بھی اگر آپ ان کی ایٹیچیوڈ دیکھیں، اور آج کے خصوصی طور کے اوپر جو ہم یہ دیکھتے ہیں غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور ان لوگوں کے جس طرح سے بیان آتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو چوزن ون ہیں، اور ہم ان لوگوں کو، یہ تو جانوروں سے بھی برے ہیں، اور جنت تو صرف ہماری ہے، ہم ہی اسپیشل لوگ ہیں۔ تو ان کو شروع سے ہی جو ہے نا یہ ایک جو نسلی تعصب جو تھا وہ ان کے ذہنوں میں تھا، اور وہ اس ٹائم بھی اس دھوکے میں تھے اور آج بھی اسی دھوکے میں ہیں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں کہ اگر ہمیں آگ چھوئے گی بھی تو گنتی کے کچھ دن چھوئے گی۔ آج اگر ہم اس چیز کو ان کے تناظر میں تو دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر ہم امت مسلمہ کے تناظر میں دیکھیں تو کیا ہے کہ ہماری امت مسلمہ نے بھی کچھ سخت خود ساختہ جو ہے وہ عقیدے بنا رکھے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ مثلا کہ زندگی دنیا کا نام ہے اور دنیا کے ساتھ دین کا کیا تعلق؟ پھر خاندانی زندگی میں دین کی کیا ضرورت ہے؟ لوگوں کے معاشرتی رابطے اور معاشی معاملات میں دین کو لانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دین پر عمل نہیں کیا جا سکتا آج کل کے زمانے میں، یہ تو بہت مشکل ہے۔ تم کیا ہر جگہ کے اوپر اسلام کو لے آتے ہو؟ دین پر عمل کیا تو پھر دنیا چھوٹ جائے گی، اور اس طرح کے بہت ساری اور چیزیں کہ بھی عورت جو ہے، عورت اگر اپنے گھر اور بچوں کا ہی خیال رکھ لے تو کافی ہے، اپنے شوہر کو خوش کر دے تو بس جنت اسی کی ہے، چاہے وہ نمازیں پڑھے یا نہ پڑھے، یا دین پر چلے یا نہ پڑھے۔ اور بس انسان کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، بس محبت ہونی چاہیے، اور جو ہے باقی باقی چیزیں ٹھیک ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سارے جو عقائد جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں بھی ہیں، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈالے گا اور پھر بعد میں ان کو جنت میں ڈال دے گا۔ تو ہم اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو دائیں بائیں اور یہ ساری چیزیں سنتے ہیں، تو ہمیں یہ ان چیزوں کو ہم انہی چیزوں سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جو اس وقت کے جو یہود تھے وہ بھی ایسی ہی باتیں کرتے تھے، اور آج ہمارے معاشرے میں بھی، ہماری امت میں بھی یہی چیزیں جو ہیں، یہ جو چیزیں جو نا وہ رائج ہیں۔ ان ساری چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ اوپنلی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اعلان کرتا ہے آیت نمبر 26 میں کہ ساری بادشاہت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے وہ عزت دے اور جسے چاہتا ہے وہ ذلیل کرے، اور جسے چاہتا ہے وہ ملک دے اور جسے چاہتا ہے وہ ملک چھین لے۔ تم میں سے تمہاری زبانوں سے یہ کہنا جو ہے نا یہ کوئی میٹر نہیں کرتا، یہ سارا اختیار جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تم جو مرضی کہو، لیکن اللہ تعالیٰ ہی اصل بادشاہ ہے اور سارا اختیار کا مالک وہی ہے۔ اور پھر یہ چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے کونی نشانی بیان کرتا ہے، تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، کیونکہ جب توحید الوہیت کی جو دلیل آتی ہے وہ توحید ربوبیت سے آتی ہے، اور کونی نشانیاں جو ہیں جب بیان کی جاتی ہیں، اب یہ اتنی بڑی نشانی ہے کہ وہی اللہ ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور
دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور پھر زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، تو کوئی بھی انسان اس چیز کے اوپر قادر نہیں ہے کہ وہ رات کو دن میں بدل دے اور دن کو رات میں بدل دے۔ انسان جتنا مرضی کہہ لے، اگر وہ جب کائنات کی نشانیوں کو دیکھتا ہے، کونی نشانیوں کو دیکھتا ہے، تو وہ اس کے اختیار سے بالکل باہر ہے، وہ اس کے آگے بالکل بے بس ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 28 میں آتا ہے کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ ایمان والے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ جماعت بہت اہم ہوتی ہے، اپنے ہم خیال، اور خاص طور کے اوپر وہ لوگ جو دین پر ہیں اور آپ کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو ایک جماعت کا ایک ساتھ بنتا ہے، اور اس سے انسان بہت ساری ایسی فتنوں سے اور ایسے سوچوں سے اور ایسے کیونکہ ہم سب انسان ہیں نا، ہم معاشرے میں رہتے ہیں اور ہم یہ سارے رنگ پکڑتے ہیں، اور اگر ہمارا ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا تو پھر ہم ان چیزوں سے بچ کر رہیں گے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اب تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں مگر یہ کہ تم ان سے بچو، اور یہ بھی کہا گیا کہ تم نے ان سے بچنے کی بھی تدبیر کرنی ہے۔ بچاؤ کی تدبیر کے طور پر کسی مسلمان کو غیر مسلم گروہ سے ظاہری طور پر وقتی تعلق قائم کرنا پڑے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے، یعنی کہ اس چیز میں نیت دیکھی جائے گی اور اس کو اپنے ایمان کے جانے کا شبہ نہ ہو، تو اس صورت میں ان کے ساتھ اس طرح کے تعلقات رکھے جا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سینوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے معیار بتا دیا اور اپنی توحید الوہیت بتا کے اور توحید ربوبیت کی نشانی بتا کے اللہ تعالیٰ نے اب معیار بتا دیا کہ اب چونکہ راستہ صرف ایک ہی ہے جس پر تمہیں چلنا ہے، تو اس راستے کو اختیار کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور واضح لفظوں میں کہہ دیا گیا کہ حسن نے کہا ہے کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں میں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، یعنی کہ جو مشرکین تھے وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی کہ اگر تم رب صلی اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، وہ محبت کا معیار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو اپنے عذاب کی علامت بنا دیا۔ اور یہ آیت جو تھی یہ نجران کے عیسائیوں کا وفد جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں اور ان کی ماں کی تقدیس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے ہم یہ دونوں کام کرتے ہیں۔ تو پھر ان کو یہ کہا گیا اصل محبت کا طریقہ جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے، اس طریقے میں نہیں جس طرح سے تم کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت جو ہے وہ سنت کی محبت ہے، اور سنت کی محبت کی علامت جو ہے وہ آخرت کی محبت ہے، یعنی جو شخص آخرت سے محبت رکھے گا وہ سنت سے محبت کرے گا، کیونکہ جو معیار جو ہے، جو راستہ جو ہے نا وہ ایک ہی ہے جس کے اوپر چلنا ہے۔ اور آخرت کی محبت کی علامت جو ہے نا نفس کی محبت ہے، یعنی کہ اپنے انسان کے نفس میں اس کو اپنے نفس سے محبت ہوگی تو اس کو آخرت کی بھی محبت ہوگی، مگر اپنے نفس کی محبت کی علامت جو ہے نا وہ دنیا سے بغض ہے۔ تو دنیا سے بغض جو ہے نا وہ نفس کی محبت کے تب حاصل کی جا سکتی ہے، یعنی کہ دنیا سے بغض رکھا جائے گا تو پھر نفس کے اندر وہ والی محبت پیدا ہوگی جو آخرت کی محبت کی طرف لے کر جائے گی۔ اور دنیا سے بغض کی علامت یہ ہے کہ اسے بقدر ضرورت لیا جائے، یعنی کہ کسی بھی صورت میں چاہے وہ کھانے پینے کی چیز ہو یا ہمارے مال اسباب ہو، ہم اپنی وارڈروبس کو دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے کپڑوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہم نے کہ اپنی ضرورت سے بہت زیادہ جمع کیے ہوئے ہیں، ہمیں اپنے باقی چیزوں کو دیکھ لے، کھانے کے بارے میں بھی ہے نا کہ کھاؤ پیو جتنی ضرورت ہے، نہ صرف یہ نہیں کہ اس کو حد اعتدال سے بڑھ کر کھاؤ، اس میں ہمیں احتیاط رکھنی ہے، وہی چیز ہماری باقی ضروریات پر بھی لاگو آتی ہے۔ بعض دفعہ کوئی ایسے کپڑے ہوتے ہیں جو سالہ سال ہمارے پاس پڑے ہوتے ہیں اور وہ نہ ہم پہن رہے ہوتے ہیں نہ ہم کسی کو دے رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے اس رمضان میں ضرور ان چیزوں کو بھی چیک کرنا ہے کہ کیا ایسی کوئی ضروریات کی ایسی کوئی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے کسی کام کی نہیں، نہ ہم نے ان کو پہننا ہے، تو ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو خالی کر دیں تاکہ وہ چیزیں پھر ہم پر بوجھ نہ بنیں، کہ ہم نے ان سب چیزوں کا جواب بھی تو دینا ہے، تو وہ اپنی زندگی میں ہم دے جائیں تاکہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ تو اللہ کی محبت کے کیا مطالبات ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی محبت صرف زبانی دعویٰ نہیں ہے، اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع بہت ضروری ہے۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہیں کیا وہ اللہ کی محبت سے، اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والا ہو نہیں سکتا۔
सैयदना नाफिर रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि एक आदमी ने सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला के पास छींक मारी और कहा अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर, ये उमर रज़ी अल्लाह ताला के बेटे थे, उन्होंने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह तो मैं भी कहता हूँ, लेकिन हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं सिखाया अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। यानी कि उन्होंने कहा कि ये जो अल्फाज जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह वसलाम अला रसूलिल्लाह, ये अपनी असल में खूबसूरत अल्फाज और ये आप कभी भी कह सकते हैं, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि जब छींक आए तो ये कहना है, वो कहना सुन्नत है, वो कहना जो है वो सुन्नत में शामिल नहीं होगा। तो उन्होंने इस बात को वहां पर उसको वाजे किया। उसके बाद अगली आयत आती है 32 में, और यहाँ पर हुक्म दे दिया गया कुल अतीउल्लाह व रसूल, कि कह दीजिए कि इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल के, फ़इन तवल्लो फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, कि फिर अगर तुमने मुंह मोड़ा तो अल्लाह ताला काफिरों से मोहब्बत रखने वाला नहीं, यानी कि अल्लाह रसूल की इताअत से मुंह मोड़ने वाला को काफिर कहा गया। उसके बाद ये सारी चीजें बयान करके अल्लाह ताला ने फिर अपने चुने हुए बंदों के बारे में बताया। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने चुन लिया था, नूह अलैहिस्सलाम को चुन लिया था, व आला इब्राहिम व आला इमरान, और आले इब्राहिम और आले इमरान। आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम को अकेले अकेले बयान किया, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की फैमिली के साथ जिक्र हुआ, और इमरान की फैमिली के साथ जिक्र हुआ, यानी कि उनको भी काबिल एहतराम कहा गया। और इन आयत के बाद आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला फिर इमरान की फैमिली के बारे में जिक्र करते हैं, इस क़ालत इम्राअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बतनी मुहर्रर, यानी कि जो इमरान की बीवी थी के बारे में आता है, इनका नाम हन्ना था। उन्होंने नजर मानी थी कि मेरे पेट में, मेरे रब मेरे पेट में जो है, मैंने नजर मानी कि तेरे लिए छोड़ा हुआ होगा, यानी कि तेरे लिए वक्फ कर दूंगी। बस आप मुझसे कबूल फरमाएं, यकीनन आप सब कुछ सुनने वाले, सब कुछ जानने वाले हैं। और फिर जब उस बच्चे को जन्म दिया तो वो बच्चा जो था वो बेटी था, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो बेटी जनी, और अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला खूब जानता है कि जो तेरे पेट में था, और वो तो अल्लाह ताला तो उससे पहले भी जानता था, जब 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 कि तुझे पता नहीं था। और फिर अल्लाह ताला ने कहा वलैसा ज़करु कल उन्था, और लड़की लड़का तो लड़की जैसा नहीं होता। और फिर यहाँ पर उस दौर के में जो हैकल जो था, वहां पर लड़कों को इबादत के लिए वक्फ किया जाता था, औरतों को हैकल में जाने की इजाजत नहीं होती थी। तो उसमें अल्लाह ताला ने मरियम अलैहिस्सलाम को, जब उनका नाम भी फौरन रख दिया गया था, मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज़करिया अलैहिस्सलाम की कफालत में दिया था। ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके खालू थे, और उनको उनका सरपरस्त बनाया, और ये एजाज़ उनको दिया कि वो भी हैकल में जाकर इबादत करती थी। और फिर उसके बाद अगली आयत में आता है कि जब ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके पास जाते, यानी इबादत गाह में जाते, तो उनके पास फल पड़े हुए पाते, और वो पूछते कि मरियम ये तुम्हारे पास कहाँ से आए, तो वो कहती हैं कि मेरे पास अल्लाह ताला की तरफ से आए। और फिर ज़िक्री अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो उन्होंने हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, कि उन्होंने उसी वक्त उसी जगह पर खड़े होकर दुआ की। यानी कि होता है ना, बाज दफा वो अल्लाह ताला के नबी थे, लेकिन कुछ लम्हे ऐसे होते हैं हमारी जिंदगी में भी, कुछ मोमेंट्स ऐसे आते हैं, हम किसी की कोई बात सुन लेते हैं, या हम कोई कोई चीज देख लेते हैं, या कोई चीज पढ़ लेते हैं, तो वो बाज दफा हमारी एकदम वो चीज दिल को लगती है, और हमें एकदम जो होता है ना, अल्लाह की खशियत बाज दफा इतनी आ जाती है, या अल्लाह ताला की मोहब्बत इतनी ज्यादा गालिब आ जाती है उस टाइम, कि हम फौरन जो है ना, वो दिल हमारा एकदम अल्लाह के साथ जो है ना, उसका कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो वो लम्हे जो होते हैं ना, वो बहुत कीमती होते हैं। इंतजार नहीं करना चाहिए कि अच्छा मैं शाम होगी, रात होगी, मैं नमाज पढ़ूंगी, फिर मैं दुआ मांगूंगी, नहीं, उसी वक्त कनेक्शन बनाना चाहिए। बाज दफा दिल इतना टूटा हुआ होता है बाज दफा, कि वो अल्लाह ताला के साथ वो फौरन जुड़ जाता है, और उसको उस वक्त अल्लाह ताला की जात के अलावा कोई भी नजर नहीं आ रहा होता। तो उन लम्हों में फौरन हाथ उठाकर दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि वो लम्हे कुर्बत इलाही के लम्हात होते हैं। तो जकरिया अलैहिस्सलाम ने भी जब ये सुना मरियम अलैहिस्सलाम के मुंह से कि उनके पास खाने पड़े हुए थे, तो फौरन उनके दिल में वो अल्लाह ताला की मोहब्बत और खशियत आई, कि अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला तो उनको वो फल दे रहा है उस मौसम में, जो कि जिसका मौसम भी नहीं है, और अल्लाह ताला ने वो फल दिया। तो मैं अगर बूढ़ा हो गया हूँ, और मेरी बीवी जो है वो उस उम्र में भी नहीं है, और उसके अंदर वो बांझपन है, तो वो अल्लाह ताला वो क्यों नहीं कर सकता, जब वो एक गैर मौसम के फल ला के दे सकता है, तो वो हमें भी औलाद दे सकता है। तो रब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से
اسی جگہ کے اوپر اسی وقت جو ہے دعا مانگی، اور فرشتوں نے ان کو آواز دی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی، اور ان کا نام بھی یحییٰ اللہ تعالیٰ نے ہی رکھا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی، اور ساتھ یہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلمے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا اور سردار ہوگا، اور اپنے اوپر بہت ضبط کرنے والا ہوگا، اور نیک لوگوں میں سے ہوگا اور نبی ہوگا۔ تو ان کی بہت ساری جو خوبیاں جو تھیں ان کو ان کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسا بیٹا دینے والا ہے۔ پھر اس کے بعد مریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اسْتَفَاكِ ان اللہ استفاکی وطہرکی واصطفاکی علی النساء العالمین، کہ اے مریم علیہ السلام، جب فرشتوں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا اور برگزیدہ بنایا اور آپ کو پاک کیا اور سب جہان کی عورتوں پر آپ کو منتخب کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو چن لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو برگزیدہ بنایا۔ اور پھر جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہیکل میں جو عبادت کا کام تھا وہ مرد ہی کرتے تھے، لیکن لڑکی ہونے کے باوجود بھی مریم علیہ السلام کو اس دور میں یہ اعزاز جو تھا وہ بخشا گیا۔ پھر غذائیں آپ کے پاس جو تھیں وہ مختلف طرح کی آتی تھیں، اللہ تعالیٰ براہ راست عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں ان کے اندر اپنی روح ڈالی تھی، جس طرح آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالی تھی۔ اور اس طہارہ کی میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو حیض و نفاس اور مردوں کے چھونے اور برے اخلاق سے پاک رکھا تھا۔ سیدنا مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے گناہ اور ایسی خرابیوں سے پاک کیا جو ان کی شان میں کمی کا باعث بن سکتی تھیں۔ اور وصطفیٰ کی علی النساء العالمین میں آتا ہے سب جہاں کی عورتوں پر آپ کو منتخب کیا، جہاں سے مراد ساری عورتوں کی پر فضیلت ہے۔ چند خواتین جیسے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جو اس فضیلت میں شریک ہونا مریم علیہ السلام کے استفاع کے منافی نہیں ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں پر عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کی ہے۔ مردوں میں سے تو بہت کامل ہو کر گزرے، لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران علیہ السلام اور فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام کے سوا کوئی کامل پیدا نہیں ہوئی۔ تو اسی طرح خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ اور ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بھی فضیلت جو ہے وہ آتی ہے مختلف احادیث میں۔ اور ان سب چیزوں کا بیان کرنے کے باوجود کہ ان کو اتنا اعزاز بخشا اور اتنا اسپیشل جو تھا جو تمام جہاں کی عورتوں پر ان کو اتنی زیادہ فضیلت دی گئی، ان سب چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم کیا دیا یا مریم نوتی لربکی واسجدی ورکعی مع الراکعین، کہ اے مریم اپنے رب کی اطاعت کرو، سجدے کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ان سب چیزوں کے باوجود جو اللہ کے آگے جھک کر رہو، یعنی کہ ایسی زندگی بسر کرو کہ تم اللہ تعالیٰ سے جڑ کر رہو۔ اس کے بعد آتا ہے کہ مریم علیہ السلام کو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی، اور مریم علیہ السلام کی پاکیزگی، یکسوئی، مسلسل عبادت گزاری جو تھی، یہ تین خصوصیات ایسی تھیں جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے فضل کو قبول کرنے کے لیے اور ولادت مسیح کے لیے وہ تیار ہوئی تھیں۔ اور آپ علیہ السلام یعنی کہ مریم علیہ السلام کے جو جس کنڈیشن میں، جو سچویشن میں ان کو ڈالا تھا وہ اسباب سے خارج تھی، یعنی کہ فزیکل اسباب جو تھے اس کے لیے نہیں چاہیے تھے، ان کو ایک اسباب سے خارج ہو کے جو ہے یہ چیز ان کو عطا کی گئی تھی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ كَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، ان کے بارے میں بھی مریم علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا کہ وہ گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی لوگوں سے باتیں کریں گے اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اس کے بعد اس کے علاوہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائیں گے، یعنی کہ یہ چیزیں مریم علیہ السلام کو پہلے سے ہی بتا دی گئی تھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسی اولاد دینے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پھر کیا آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات دیے تھے، اور وہ ان معجزات میں سے کیا تھا کہ وہ مٹی سے پرندے کی صورت بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جاتا تھا۔ اسی طرح یہ پیدائشی اندھے کو اور جو یہ کوڑ کے جو مریض ہوتے ہیں، لیپریسی کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں، ان کو وہ ٹھیک کر دیتے تھے، کیونکہ اس دور میں کوڑ کا کوئی بھی علاج نہیں تھا۔ اس دور میں اگر کسی کو لیپریسی ہو جاتی تھی تو اس کو شہر سے باہر نکال دیا جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مردوں کو زندہ بھی کرتے تھے اور یہ بھی خبر دیتے تھے کہ تم کیا کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں کیا چیزیں ذخیرہ کرتے ہو۔ پھر تورات کی جو عیسیٰ علیہ السلام جو تھے
تصدیق کرنے والے تھے اس کے لیے جو مجھ سے پہلے یعنی تورات میں تھی، اور پھر ان کو آسانی کے لیے بھیجا گیا تھا کہ وہ ان پر بنی اسرائیل پر وہ والی چیزیں حلال کر دیں جو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لی تھیں، لیکن انہوں نے اس چیز کو جو ہے نہیں سمجھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر الزام لگائے اور ان کی والدہ پر الزام لگائے۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے کفر کو محسوس کیا، فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب ان کے اس کفر کو محسوس کیا تو انہوں نے کہا قال من انصاری الی اللہ، کہ کون ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انصار یعنی میرا مددگار۔ تو حواریون نے کہا کہ حواری کا مفہوم وہی ہے جس طرح ہم انصار بولتے ہیں نا، یہ اسی طرح ہی اس کا مطلب ہے کہ حواریوں نے کہا کہ ہم انصار اللہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے مددگار ہیں۔ آیت نمبر 54 میں آتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیریں کرنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہم جو جتنا بھی دیکھتے ہیں، جتنا بھی کرسچینٹی کے اندر یہ ساری چیزیں سے ہم واقف ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے ایک بہت لمبی کہانی بنائی ہوئی ہے کہ یہ ہوا اور وہ ہوا، اور جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس چیز کو واضح الفاظ میں کہتے ہیں، اور ان کے لیے یہ ساری چیزیں تھی وہ ایک مشتبہ کر دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 55 میں اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے عیسیٰ یقیناً میں تجھے قبض کرنے والا ہوں، تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تجھے پاک کرنے والا ہوں۔ یہاں پر جو یہ متوفی کا جو ورڈ ہے، جو لفظ ہے، اس کا مطلب ہے پورا پورا لینا، یعنی کہ صرف روح نہیں گئی تھی، جسم سمیت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا تھا اور ان کو بلند کر دیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہاں پر آیت نمبر 65 میں یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ جو وفد نجران کا جب وفد آیا تھا، عیسائی نجران کے عیسائی جب آئے تھے تو وہاں پر کیونکہ مدینہ میں یہودیوں کے بھی احبار جو تھے وہ رہتے تھے، تو ان کا آپس میں مباحثہ شروع ہو گیا۔ احبار نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، اور اس میں ان کے ساتھ نا ایک بحث و مباحثہ شروع ہو گیا۔ تو اس ٹائم یہ آیات نازل ہوئی کہ تم لوگ کس بحث میں پڑے ہوئے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام تو تمہارے زمانے سے بھی بہت پہلے کے ہیں، نہ وہ یہودی تھے نہ ہی وہ عیسائی تھے، بلکہ وہ یکسو مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے، یعنی کہ تینوں چیزوں کا جو ہے وہاں پر ڈینائی کر دیا گیا۔ آیت نمبر 103 میں ہم دیکھتے ہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور جدا جدا نہ ہونا، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، اس کن تم آدان، کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اس نے تمہارے درمیان محبت ڈال دی، یعنی کہ جو حبل سے مراد جو ہے قرآن ہے، اور سیدنا عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے مرفوعاً روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حبل اللہ المتین، قرآن اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب اس کی رسی ہے جسے آسمان سے زمین کی طرف لٹکایا گیا ہے، یعنی کہ اس کا ایک سرا یہ ہمارے پاس ہے اور ایک سرا اس کا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ولا تفرقوا، یعنی جو کہ جدا جدا نہ ہونا، تفرقہ سے مراد ہے یعنی کہ ذہنی اور عملی طور پر انتشار کا شکار ہونا، یعنی کہ ذہنی طور کے اوپر بھی ایک سوچ علیحدہ ہو جانا، اور عملی طور کے اوپر بھی انتشار کا شکار ہو جانا۔ قرآن مجید کو چھوڑ کر مسلمانوں میں کوئی قدر مشترک نہیں رہ جاتی، اگر قرآن سے نہیں جڑیں گے تو پھر مشترک نہیں ہوں گے، پھر کیا ہوگا کہ تفرقہ میں ہی پڑے رہیں گے۔ تو تقوی کے ستون کے بغیر انسانوں کی ہر اجتماعیت ایک جاہلی اجتماعیت ہے۔ تقوی کے بغیر جو ہے مسلمان اور ہم آج کل اس چیز کو کتنا زیادہ دیکھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ مسلمان اکٹھے کیوں نہیں ہو رہے، یہ کیوں نہیں ہو رہا، وہ کیوں نہیں ہو رہا، لیکن اس کی بیسک جو چیز ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی کے بغیر جو ہے اجتماعیت ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا کہا گیا؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور یہ وہی بات اس طرح اگر آپ اس کو دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے بنی اسرائیل کو بھی سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ یا بنی اسرائیل اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو وہ نعمت یاد کرا رہے تھے، اور پھر کتنی نعمتیں جو تھیں وہ آگے گنوائی گئی تھیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ مومنین کو نعمت یاد کرا رہے ہیں کہ تم وہ نعمت یاد کرو کہ اسلام کے آنے سے پہلے تم کس طرح سے ایک دوسرے کے دشمن تھے، وہی اوس اور خزرج جو ایک دوسرے کے دشمن تھے،
وہ کس طرح سے ان کے دل آپس میں مل گئے اور ان کے درمیان میں محبت جو تھی وہ بڑھ گئی، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باہم اکٹھے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 104 میں آتا ہے یہ کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپس میں جڑ کر رہو، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ تم پر لازم ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو نیکی کی طرف دعوت دے، یعنی کہ پھر یہ بتا دیا گیا کہ اب تم نے کام کیا کرنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل جوڑ دیے تو اب تمہارے پاس کرنے کا کام کیا ہے کہ تم اس نیکی کو دوسروں کی طرف پھیلاؤ اور بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ یعنی اور اچھا، اس میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے اکثر سوسائٹی میں نا، معاشرے میں ایک حدیث بڑی عام سنائی جاتی ہے کہ اختلاف جو ہے وہ تو میری امت کا اختلاف جو ہے وہ باعث رحمت ہے، اس کو حدیث کہہ کے بیان کیا جاتا ہے، جبکہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ موضوع حدیث ہے، یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ غلط بیانی ہے۔ قیامت کے دن کا ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر 106 میں کہ کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے اور کچھ سیاہ ہوں گے، اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا؟ تو اب چکھو اپنے عذاب چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 110 میں امت مسلمہ کو خطاب کر کے کہتے ہیں کن تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو یہاں پر صاف صاف جو ہے امت مسلمہ کو کام بتا دیے گئے کہ کیونکہ تم خیر امت ہو، کیونکہ تمہیں چنا گیا ہے، اب چن تو تمہیں لیا گیا، لیکن تمہارے پر ذمہ داری کیا ہے کہ تم نے لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا ہے، بھلائی کی طرف بلانا ہے، اور ان کو برائی سے روکنا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ تم ایمان رکھتے ہو، اس وجہ سے تمہارے ذمہ یہ کام ہے۔ تو امر بالمعروف اور ونہی عن المنکر جو ہے وہ امت مسلمہ کے لیے بہت ضروری ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو شخص تم میں سے کسی برائی کو ہوتے دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روک دے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے روکے، یعنی کہ اس برائی کو واضح کر دے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل میں اسے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم اس درجے پر بھی ہیں کہ ہم برائی کو دل میں برا جان سکیں، یا ہم نے برائی کو دل سے ایکسیپٹ کر لیا ہوا ہے؟ اگر برائی کو دل سے ایکسیپٹ کر لیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ایمان تو ہے ہی نہیں، ایمان تو ویسے ہی وہاں اس کے پیچھے جو ہے دل سے بھی اگر ہم برا جانتے ہیں تو وہ تو کمزور حصہ ہے، اس کے پیچھے تو ایمان ہی نہیں ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین میں سب سے پہلی کوتاہی جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی وہ یہ تھی کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے جو ملتا ہے اس سے کہتا ہے کہ اے شخص، اے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جو کام تو کرتا ہے اسے چھوڑ دو، یعنی کہ وہ شخص کوئی غلط کام کرتا تھا تو اس کو اس نے منع کیا کہ تم یہ کام چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اور پھر جب اگلے دن وہ اس کو ملتا ہے اور وہ اسی حال میں ہوتا ہے، یعنی کہ وہ گناہ پر اصرار کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کا ہم نوالا ہم پیالہ بنا رہتا ہے اور ہم مجلس بننے سے نہیں روکتا، یعنی کہ وہ جبکہ گناہ کا اصرار کا تقاضا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کھانے پینے اور ہم نشینی سے گریز کرتا، بس جب انہوں نے ایسا کیا یعنی یہ کوتاہی عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو یکساں کر دیا۔ اور یہ چیزیں جو ہیں اگر ہم یہ حدیث پڑھیں تو ہمیں یہ چیزیں کتنی آج کے دور میں اپنے لیے یہ چیزیں کتنی وہ ریلیٹڈ معلوم ہوتی ہیں کہ ہم دوسروں کو اب یہ کہنے سے بھی ڈرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ہم اس کو کس طرح سے روکیں۔ وہ ٹھیک ہے کہ آپ حکمت کے ساتھ معاملہ کریں گے، آپ کو حکمت آنی چاہیے کہ آپ نے کس طرح سے معاملہ فہمی کرنی ہے، لیکن ہم لوگ جو ہیں یا تو اگر آپ ایسی محفل میں جاتے ہیں یا ایسے آپ کے کوئی ایسے دوست ہیں یا جو کوئی کسی غلط کام میں ہے اور آپ ان کو روکتے ہیں اور منع کرتے ہیں پھر تو کوئی گنجائش نکلتی ہے، لیکن محض دوستی برائے دوستی اور صرف یہ ہے کہ جی اب تعلقات ہیں اور میں تعلقات نہیں خراب کر سکتا، تو اس کے ساتھ وجہ سے کیا ہوگا؟ اگر آپ ان کو روکیں گے نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ دل ایک ہو جائیں گے، وہ برائی عام ہو جائے گی، جب وہ برائی عام ہو جائے گی تو پھر آپ کو بری ہی نہیں لگے گی۔ تو ہم اپنی سوسائٹی میں بھی یہی چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ چیزیں جو ہے نا بڑھتی جا رہی ہیں، اور ہم کیونکہ برائی کو نہیں روکتے تو برائی جو ہے نا وہ پھر عام ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، وہ تمہیں معمولی تکلیف کے سوا ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے،
اور اگر وہ تم سے جنگ کریں تو تم سے پیٹ پھیر جائیں گے، پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ اس چیز کو آپ یہ سمجھ لیں، جس طرح آج آج کل آپ غزہ کے معاملے سے ہی سمجھ لیں کہ زیادہ سے زیادہ انہوں نے وہ کیا کریں گے، جان سے مار دیں گے نا، جان سے مار دیں، مال و اسباب انہوں نے ختم کر دیے، بچوں کو مطلب فیملیز کو تباہ کر دیا، زیادہ سے زیادہ وہ یہی کر سکیں گے نا دنیا میں۔ ہمیں لگتا ہے کہ بہت بڑی تباہی ہوگی، لیکن اس سے زیادہ وہ کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ مرنا تو سب نے ہی ہے۔ اور اگر ایک مومن جو ہے وہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دنیا کی جو یہ تکلیف تھی یہ بہت ہی چھوٹی ہے۔ دنیا کی تکلیفیں ویسے بھی آخرت کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہیں، تو اگر انہوں نے دنیا کی میکسیمم تکلیف ان کو دی بھی، تو انہوں نے اس سے زیادہ وہ کچھ بھی نہیں وہ بگاڑ سکتے۔ اور پھر کیا ہے کہ اگر وہ تم سے جنگ کریں، یعنی کہ اگر صحیح مومن ہوں اور وہ ان کے سامنے ڈٹ جائیں، تو وہ کافر جو ہیں وہ ان کے سامنے جو ہے وہ لڑ نہیں سکتے، وہ ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ۔ تو ان کے اوپر ذلت اور مسکنت جو ہے نا وہ لگا دی گئی، اور دو صرف چیزیں جو ہیں وہ ہیں کہ یا تو اللہ کی رسی کے ساتھ یا انسانوں کی کسی سپورٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ پناہ میں آ سکتے ہیں۔ اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ انسانوں کی سپورٹ کے ساتھ ہی جو ہے نا اس پناہ میں ہیں۔ اور یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کے غضب کی وجہ سے ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی۔ اس کے چار اسباب قرآن مجید نے بتائے ہیں: اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرنا، انبیاء کا ناحق قتل کرنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، اور زیادتی کے کام کرنا۔ اور مسلمانوں نے انہیں امن دیا، اور امن کا معاہدہ کر کے، صلح کا معاہدہ کر کے انہیں پناہ دی، اور آج ہم وہی دیکھتے ہیں۔ اور اس کا انجام جو ہے ہوا وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پناہ دینے کے بعد بھی انہوں نے ان کو ہی نقصان پہنچایا۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا آیت نمبر 120 میں کہ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو ان کی خفیہ تدبیر تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہاں پر وہی بات ہے کہ ہم بہت دفعہ یہ کہتے ہیں یہود کی سازشیں ہیں، فلانی سازشیں ہیں، ٹھیک ہے وہ ساری چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، وہ ہیں، مگر بات یہ ہے کہ اگر صبر کرو، اور صبر سے مراد کیا ہے؟ صبر سے مراد کوشش سے رکنا نہیں ہے، حکمت کے ساتھ کام لینا ہے۔ تو اگر صبر کرو اور مومن ہو گئے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ جتنی مرضی چالیں چلتے رہیں وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ تمہیں پتا ہوگا کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ جب اگر تم اپنے ہی اس پر قائم نہیں ہو، دین پر قائم نہیں ہو، تو پھر اس وجہ سے دوسروں کے اوپر بلیم کر کے تو ہم اپنے آپ کو پیچھے کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 133 میں کہا گیا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین جتنی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو مومن کے لیے کرنے والا کام یہ ہے کہ اس نے اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑنا ہے۔ آیت نمبر 134 میں آتا ہے الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ وہ لوگ جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں، اور غصے کو پینے والے، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی کہ ان لوگوں کا مزاج جو ہوتا ہے وہ دینے والا ہوتا ہے، خرچ کرنے والا ہوتا ہے، چاہے تنگی میں ہو، چاہے تنگ دستی میں ہو، چاہے وہ خوشی میں ہو، وہ اپنی زبان سے اور اپنے عمل سے اور اپنے مال سے دینے والے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے غصے پر قابو رکھنے والے ہوتے ہیں۔ یہاں پر الکاظمین الغیظ جو ہے اس کی دو لفظوں میں ٹرانسلیشن جو ہے وہ مشکل ہے، اور ہماری اردو میں اس کے علاوہ اور کے لفظ نہیں کہ ہم صرف یہ لکھ دیں کہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، جبکہ اس کے اندر اس کی بہت زیادہ ڈیپتھ آ جاتی ہے۔ اور والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، یعنی کہ انہوں نے اپنے مزاج کی ٹریننگ اس طرح سے کی ہوتی ہے کہ وہ ہر حالات میں ایک سٹیبل رہتے ہیں، جس طرح آگے قرآن کے اگلے آیات میں شجر الطیبہ کی طرح آتی ہے، مثال آتی ہے کہ وہ اتنے سٹیبل ہوتے ہیں۔ غصہ جو ہے وہ ایک رد عمل ہے، اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کے خون میں گرمی پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے چہرے کے اوپر یہ آثار نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے اندر توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے۔ اور غصے میں ہی بعض دفعہ انسان ایسی بہت زیادہ زیادتی والے کام کر جاتا ہے، دوسروں کو قتل تک بعض لوگ کر ڈالتے ہیں، طلاقیں دے دیتے ہیں بیویوں کو، اور جس میں بعد میں وہ پچھتاتے ہیں۔ تو غصے کو پینے کی کون کون سی صورتیں ہیں کہ انسان دوسروں سے انتقام لینے کی قدرت نہ رکھتا ہو؟ اب یہاں پر یہ دیکھ لیں کہ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ
کسی انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ سامنے والے سے انتقام لے سکے، تو وہ ظاہری طور پر وہ اب کیا کرے گا، وہ برداشت کرے گا، تو وہ اس کو لگے، سمجھا یہ جائے گا کہ وہ غصہ جو ٹھنڈا ہوگا، جبکہ وہ غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، وہ حسد بن کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، وہ حسد جو ہوتا ہے وہ ایک آگ بن کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، اور اس کے اندر دشمنی گہری ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہ غصے کو دل میں چھپانے سے چھپائے گا تو کیا ہوگا کہ دل کے اوپر پردہ پڑ جائے گا، دل کے اندر کینے کی آگ سلگنے لگے گی، یعنی کہ اس نے اگر اس کو صحیح راستہ نہیں دیا ہوا غصے کو، تو وہ دل میں ایک کینہ بن کے جو ہے نا وہ چھپ جائے گا۔ تو انسان دوسروں سے انتقام لینے کی قدرت رکھتا ہو لیکن دل و جان سے معاف کر دے اور درگزر کر دے، تو دل پر غصے کی وجہ سے جو پردہ پڑتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے، اور انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اور ضمیر پرسکون ہوتا ہے۔ تو غصے کو ایک چینل کرنا ضروری ہے، اور چینل کرنا غصے کو غصے کے وقت میں، غصے سے پہلے اس کی پریکٹس کی جائے گی، کہ انسان نے اپنے آپ کو یہ ٹریننگ دی ہو کہ میں نے کس طرح سے اپنے غصے کو چینلائز کرنا ہے۔ اور جب وہ اس کو اپنے ٹریننگ کا حصہ بنا لیتا ہے، جو اس کے مزاج میں جب یہ چیز آ جاتی ہے، تو جب ایسا کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو وہ اس کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ میں نے اس کو کس طرح سے رستہ دینا ہے، تو لہٰذا وہ اس سچویشن میں جاتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ہی ہمیں احادیث سے بھی کافی چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ پوزیشن چینج کر دینا، کھڑا ہوا تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا تو لیٹ جائے، پانی پی لے، وضو کر لے، اور جگہ بدل لے، سوچ بدل لے، یہ ساری چیزیں جو ہیں کارگر ہوتی ہیں اگر غصہ جو ہے وہ آیا ہوا ہو۔ اور انشاءاللہ تعالی رمضان کے بعد ہم اینگر مینجمنٹ کی ٹریننگ بھی اپنے فورم پر لے کر آئیں گے، آپ لوگ بھی ضرور اس کو لیجئے گا، اس میں کافی افیکٹو باتیں ہیں۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلوان وہ نہیں جو کشتی لڑنے میں غالب آ جائے، بلکہ اصلی پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پا لے۔ تو غصے کی حالت میں ہم نے اپنے آپ پر قابو کیسے پانا ہے؟ زبان پر قابو پانا ہے، کہ زبان وہ الفاظ نہ بولے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوں۔ اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہے، کہ وہ فیلنگز جو ہیں ہم ان چیزوں کو مت بہت زیادہ پانی دیں جو کہ نیگیٹو ایموشنز ہیں، نیگیٹو سوچوں کو ہم بہت زیادہ نہ دیں، اور نہ، اور ہم اپنے جوارے جو ہیں، جو ہمارے ہاتھ اور ہمارے پاؤں ہیں اور جو ہماری آنکھیں ہیں اور ہماری زبان ہے، ہم نے اس کو کنٹرول میں رکھنا ہے، کہ یہ وہ چیزیں نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ ہیں۔ اور پھر کہہ دیا گیا کہ واللہ یحب المحسنین، یعنی کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور محسنین جو ہے، احسان جو ہے، اب کسی بھی کام کرنے کے نا تین درجے ہوتے ہیں۔ ایک عدل کا درجہ ہوتا ہے، عدل کا درجہ یہ ہوتا ہے کہ جیسا کسی نے آپ کے ساتھ اچھا کیا، آپ نے بھی اس کے ساتھ ویسا ہی اچھا کر دیا۔ ایک درجہ ہوتا ہے ظلم کا درجہ، ظلم کا درجہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ تو اچھا کیا، مگر آپ نے اس کے ساتھ بدلے میں برا کیا، تو آپ ظلم کے درجے پر چلے گئے۔ احسان کا درجہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نے چاہے آپ کے ساتھ اچھا کیا تو آپ نے اس سے بھی زیادہ بڑھ کر اس کے ساتھ اچھا کیا، یا کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا مگر آپ نے اس کا جواب جو ہے وہ اچھے طریقے سے دیا، تو یہ احسان کا یہ درجہ احسان ہوتا ہے، یعنی کہ آپ عدل سے اوپر چلے گئے۔ تو ظلم کے درجے کے اوپر تو کبھی بھی نہیں جانا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم محسن احسان کے درجے پر کام کریں۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ ہر وقت احسان کے درجے پر نہیں رہ سکتے، لیکن اپنے آپ کو ظلم کے درجے سے بچانا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ تو محسن سے مراد ہے احسان کرنے والا، اور احسان جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ احسان جو ہے نا یہ جہاں پر ہماری اردو زبان میں جو احسان کا معنی استعمال ہوتا ہے نا، یہ وہ احسان نہیں ہے، حسن معاملات سے ہے، خوبصورت طریقے سے کرنا، معاملات کو خوبی کے ساتھ سر انجام دینا، اور مخلصی کے ساتھ کرنا، جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے ہر عمل کو خالص کرنا۔ اور پھر اس میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بھی احسان ہو، اور اس کا طریقہ جو ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہو۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا جو ایسے لوگ ہیں وہ اپنے غصے پہ بھی قابو رکھتے ہیں، وہ احسان کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ انسان ہے اور ان سے بحیثیت انسان ہونے کے کوئی نہ کوئی کوتاہی یا کوئی غلطی ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 135 میں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب کوئی برائی کر بیٹھیں
یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، کیونکہ جب بھی انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اپنی جان پر ظلم ہی کرتا ہے، تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فوراً اسی وقت اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، جیسے ہی ان سے کوئی غلطی ہوئی اور ان کو یاد آ گئی یا کسی نے ان کو احساس دلا دیا کہ یہ چیز تم سے غلط ہوئی ہے، تو وہ اس کے اوپر کیا کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے کہ اس کے اوپر اصرار کرنا شروع کر دیں، جس طرح ہم نے کل کی کلاس میں دیکھا تھا کہ وہ اس کو ریشنلائز نہیں کرنا شروع ہو جاتے، بلکہ وہ فوراً اگر اس ریگریٹ میں گئے ہیں تو فوراً سے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور ندامت اس کے اوپر نادم ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بخشش بھی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ اور فاحشہ یعنی کہ ہر برے اور بے شرمی کے کام کو فحش کہا جاتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز میں بےہودگی ہوگی وہ اسے عیب دار کر دے گی، اور جس چیز میں حیا ہوگی وہ اس چیز کو خوبصورت بنا دے گی۔ تو مومن جو ہوتا ہے، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ نہ تانا و تشنیع کرتا ہے، نہ لعنت اور نہ فحش کلامی کرنے والا ہوتا ہے، نہ بد زبان ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر یہ والی چیزیں نہیں ہوتی کہ وہ بد زبانی کرے اور تانے دے۔ وہ اپنی زبان سے بھی دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتا، ہاتھوں سے بھی دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 139، اور نہ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ اور نہ تم ہمت ہارو اور نہ غم کرو اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہوئے۔ اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی حوصلہ افزا آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، دنیا کے اندر بے شمار غم ہے، دنیا کے اندر بہت ساری تکلیفیں ہیں، دنیا کے اندر تم لوگوں کو آزمایا جائے گا مختلف طریقوں سے، مگر کیا ہے، ولا تہینوا، اور تم نے ہمت نہیں ہارنی، ولا تحزنوا، اور تم نے غم نہیں کرنا، انتم الاعلون، کامیاب تم ہی رہو گے، بلند تم ہی رہو گے، غالب تم ہی ہوگے، ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے کہ اگر تم مومن ہوئے۔ تو بات ساری کی ساری بات یہ آگی کہ اگر تم مومن ہوگے تو پھر کیا ہوگا کہ تم کامیابی تمہاری ہی ہوگی، دنیا میں بھی ممکن ہے کہ دنیا میں بھی مل جائے اور آخرت میں تو کامیاب تم ہی ہوگے۔ اور یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت حدیث بھی آتی ہے کہ مومن کا معاملہ بہت عجیب ہے، وہ اس کا میں مفہوم آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کے ہر معاملے میں خیر ہوتی ہے، وہ اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور اگر اس کو کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اور ان دونوں چیزوں میں ہی وہ خیر کما لیتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے ان دونوں حالات میں سے کسی ایک حالت میں ہی ہوتا ہے، یا وہ خوش ہے یا وہ تکلیف میں ہے یا وہ خوشی میں، اس کی انٹینسٹیز کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن وہ ان دونوں حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہی ہوتا ہے۔ تو ان دونوں حالتوں میں وہ کیا کرتا ہے کہ اگر وہ خوش ہے تو وہ صبر کرے گا، اور اگر وہ غمگین ہے تو وہ تکلیف میں ہے تو وہ خوش ہے تو وہ شکر کرے گا، اور اگر غمگین ہے تو وہ صبر کرے گا۔ تو اس طرح دونوں طرح ہی اجر ہوتا ہے، اور کہا گیا ہے کہ پھر یہ صرف مومن کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہاں پر ہمیں اپنا سیلف چیک ہم کر سکتے ہیں کہ کیا وہ دن یا وہ لمحات یا وہ سچویشنز جو ہمارے لیے تکلیف دہ ہوتی ہیں، اس وقت میرا کیا رویہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں ڈیفائن کرے گا کہ ہم ایمان ہمارے دل میں ہے یا کتنا ہے، یا کیا اس میں کتنی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح ہی اگر ہم خوشی کے موقع پر ہوتے ہیں تو کیا ہم اس ٹائم کہیں آپے سے باہر تو نہیں ہو جاتے، ہم کسی کو حقیر تو نہیں جاننا شروع ہو جاتے، یا ہم اوور ریئیکٹ تو کرنا نہیں شروع ہو جاتے، ایسے حرکتیں کرتے ہیں۔ خوشی کے لمحات کتنے ہماری زندگی میں، کسی کی شادی ہے، کسی کی کوئی اور خوشی ہے، تو ہم اس کو کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ان جذبات کا اظہار ہیں کہ کیا ہم اللہ کی حدود میں رہ کے کرتے ہیں یا ان حدود سے اپنے آپ کو باہر نکال لیتے ہیں۔ تو اس وقت ہمیں اپنے یہ چیزیں ڈیفائن کریں گی کہ ہم ایمان کے کس لیول تک ہیں۔ آیت نمبر 142 میں آتا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جائے گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ان کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور تاکہ وہ جان لے صبر کرنے والوں کو۔ اور یہ آیات جب نازل ہو رہی تھی اس ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ موجود تھے، ہم سب جانتے ہیں کہ صحابہ کی کتنی ایفرٹ ہے، اور یہ ان کو یہ آیات بتائی جا رہی ہیں، اور ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب جنت دکھائی تھی، جب جنت کو بنایا اور ان کو دکھائی، تو انہوں نے کہا کہ یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے، یہاں پر تو کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہاں پر آنے کو پسند نہ کرے۔ اور جب ان کو
जन्नत का रास्ता दिखाया गया तो वो रो पड़े और उन्होंने कहा कि इतना मुश्किल रास्ता, यहाँ तक पहुंचेगा कौन। और जब उनको दोजख दिखाई गई तो उन्होंने कहा ये इतनी बुरी बला है, इतनी बुरी बुरी चीज है कि यहाँ पर कोई भी रहना पसंद नहीं करेगा। और जब उसका रास्ता दिखाया गया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस रास्ते से बचेगा कौन। तो जन्नत जो है उसका रास्ता जो है वो खारदार झाड़ियों से और हर किस्म की मुश्किलात से भरा पड़ा है। हर कदम उठाना मुश्किल है, हर कदम के ऊपर मुसीबतें हैं, हर कदम पे मेहनत करनी पड़ती है। जबकि दोज़ख का रास्ता जो है वो ख्वाहिशात से और लज्जतों से भरा पड़ा है, एक के बाद दूसरी का रास्ता जो है आसान होता जाता है। और ये जिंदगी जो है मोमिन के लिए एक कैद खाना ही तो है, कि यहाँ पर हम कैद में ही तो हैं कि हम पर फलानी चीज की भी पाबंदी है, फलाने की भी पाबंदी है, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। मगर मोमिन की रूह जैसे ही इस दुनिया से निकलती है तो वो आजाद हो जाती है। और काफिर की रूह जैसे ही इस दुनिया से जाती है तो वो हमेशा की हमेशा के लिए, हमेशा यानी कि अब्दी कैद में वो पकड़ी जाती है। तो ये हमने डिसाइड करना है कि हमें इस दुनिया की खुशी और कैद चाहिए या आखिरत की चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं अगली जो आयत है, यहाँ पर आयत नंबर 154। इसमें अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं जो गजवा ओहद का वाकया हुआ था। और गजवा ओहद का जो वाकया हुआ था उसमें आयत नंबर 153 और 154, इसमें गजवा ओहद के वाकये का जिक्र है। और उसमें बयान किया जा रहा है कि जब तुम दूर चले जा रहे थे और मुड़कर किसी को भी ना देखते थे, और रसूल तुम्हें तुम्हारी पिछली जमात में पुकार रहे थे, फ़असाबकुम गम्मम बिगम्मिन लिकई ला तहज़नू। और क्या कहा कि फिर इसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि इसने बदले में तुम्हें गम के साथ गम दिया ताकि तुम इस पर जो तुम्हारे हाथ से निकल गया है, जो मुसीबत तुम्हें पहुंची, उस पर गम ना करो। ये बहुत ही जो है ना एक इस चीज को हम थोड़ा सा भी डिस्कस करते हैं कि ये एक बहुत अजीब सा जो है ये बात की अगर हम इसको थोड़ा सा खोलें कि फ़असाबकुम गम्मम बिगम्मिन, यानी कि गम के बाद गम, एक के बाद गम, एक के बाद गम। और फिर ये कहा गया कि एक के बाद एक गम दिया गया और ताकि तुम गमगीन ना हो। जबकि गम के ऊपर गम आता जा रहा है, गम के पहाड़ आते जा रहे हैं, और फिर ये कहा जा रहा है कि ताकि तुम गमगीन ना हो। तो गम कौन कौन से थे इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। कि गज़वा ओहद में जैसा कि हम जानते हैं कि मुसलमानों की एक जमात ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी की थी। और वो माले गनीमत की तरफ जो थे वो लपक पड़े थे और अपनी पोजीशन उन्होंने छोड़ दी थी, जिसकी वजह से पूरा जो जंग का जो नक्शा था वो बदल गया था और मुसलमानों को जानी और माली दोनों तरफ से बहुत ज्यादा भारी नुकसान हुआ था। तो इसमें पहले तो ये था कि मुसलमानों के कत्ल होने का गम, के बहुत सारे मुसलमान जो थे वो उस जंग में शहीद हो गए थे। फिर ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की अफवाह फैल गई थी, जिससे मुसलमानों के कदम और उखड़ गए थे और वो मैदान जंग छोड़ के भाग रहे थे। फिर उसके बाद ये था कि बहुत से मुसलमान जो थे वो जख्मी हो गए थे। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सबसे बड़ी जो थी गम था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी हो गई थी, क्योंकि सहाबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी। और उनको इस चीज का गम था कि हम अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी हो गई है। और फिर माल गनीमत से महरूमी भी हो गई थी, माल भी नहीं मिला, जाने भी गंवा दी, माल भी नहीं मिला, जख्मी भी हो गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी भी हो गई। ईमान जो था उसमें वो भी स्टेक पर आ गया। और फिर क्या था कि कुफार जो थे वो फतह पा गए थे, बज़ाहिरी तौर के ऊपर उनको फतह हो गई थी। तो एक के बाद एक गम, और वो दिल के अंदर एक गम और वो जिसे कहते हैं डिप्रेशन की कैफियत। अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि गम के बाद गम और ताकि तुम गमगीन ना हो। तो यहाँ पर ना जो नफ्सियाती तौर के ऊपर जो है ना एक असूल इसका छोटा सा जो है ना वो ये है कि कोई भी इंसान अगर किसी मुश्किल में घिरा हुआ हो, कोई भी उसको कोई गम हो, अगर उसके ऊपर उससे बड़ी मुसीबत आ जाए ना तो वो अपने पिछले गम को भूल जाता है। वो अगली जो मुसीबत होती है ना वो पिछले गम को भी जायल कर देती है। और जैसे जैसे अगर उसके ऊपर एक के बाद एक पाइलअप होता जाए तो पिछला जायल होता जाता है और इंसान जो है ना आगे बढ़ता जाता है। तो ये एक नफ्सियाती तौर के ऊपर जो है ना उनके साथ जो है ना ये चीज हुई। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने रहमत की और उन पर एक अमन वाली जो नींद थी ना वो भेजी। 154 नंबर आयत में बताया जाता है कि अल्लाह ताला ने उनको इस चीज के बाद उनके ऊपर एक बहुत ही पुरसकून नींद भेजी। और आप ही देखें कि इंसान बाज दफा जब किसी गम की कैफियत में हो या किसी डिप्रेशन की कैफियत में हो तो उसको उस टाइम पे नींद आती है। और वो नींद थोड़ी सी अगर ज्यादा होती है और अगर इंसान उस टाइम पर अगर सो जाए तो वो गम जो होता है वो जो एक जिस्म के अंदर क्योंकि हाथ से हार्मोन्स पैदा हो जाते हैं और हमारी सोच जो होती है वो एक जगह स्टक हुए थे, तो उस चीज से थोड़ा रिलीफ हो जाता है। इंसान उस चीज को जब सो जाता है तो उस चीज को भूल जाता है। और डॉक्टर्स भी जो हैं
جب بھی کوئی انسان اگر ایسی سٹیج پر ہو تو ڈاکٹرز اس سے اسپیسیفکلی یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی نیند کیسی ہے. اگر تو نیند اچھی ہو تو وہ چیز اتنی زیادہ مسئلے کا شکار نہیں ہوتی، اس چیز کا علاج کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر انسان کسی ایسی سٹیج پر پہنچ گیا جس میں اس کی نیند ڈسٹرب ہونا شروع ہو گئی ہے، تب وہاں سے پھر پرابلم جو ہے وہ زیادہ شروع ہوتی ہے. اور یہاں پر ایک جماعت جو تھی وہ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اونگ دے دی اور وہ سو گئے اور انہوں نے آرام کیا. اور ایک جو جماعت تھی جن کو اپنی جانوں نے، ان کی جانوں نے ان کو فکر میں ڈال کے رکھا تھا، یعنی کافرین کی جماعت، حالانکہ وہ جنگ جیت بھی گئے تھے پھر بھی وہ اس فکر میں تھے، ان کو اپنی جان کی فکر تھی. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق جاہلیت کا گمان کر رہے تھے. وہ کہتے تھے کیا اس کام میں ہمارا بھی کچھ اختیار ہے؟ آپ کہہ دیں بلا شبہ سارا کام اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے. تو یہ جو نیند جو تھی یہ ان کے لیے باعث رحمت تھی، یعنی کہ ان جو دوسرے لوگ جو تھے جن کو اپنی جانوں کی فکر تھی، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد نہیں کیا ہوا تھا، دین کی فکر سے بالکل خالی تھے، اپنی ذات کی فکر میں پڑے رہتے تھے. ان کے دلوں میں ایمان کی حقیقت جو تھی وہ نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانیاں کرتے تھے. تو کسی بھی قسم کی ہمارے لیے اس میں لیسن ہے کہ جب بھی اگر ہم کسی ایسے خدا نہ خاصہ کہ ایسی کوئی سچویشن آئے جس میں ہم تھوڑے لو فیل کر رہے ہوں، تو اس ٹائم ہمیں اپنے اوپر ان چیزوں کو ضرور یاد دہانے کے لیے کہ سب کام جو ہے اللہ کی رضا کے مطابق ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں اللہ کے حوالے کرنا ضروری ہے. اس ٹائم پہ اپنے آپ کو دین سے جوڑنا، اللہ سے جوڑنا ان لمحات میں زیادہ لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس ٹائم جو ہوتا ہے انسان کا دل جو ہوتا ہے وہ ایک اس طرح کی اضطرابی کیفیت میں ہوتا ہے، اور شیطان اس کو بہت زیادہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو وہاں سے اچک لے. اور پھر کیا ہے کہ یہاں پر پھر اس کے بعد آتا ہے کہ پھر اس میں سے جو تھے کچھ لوگ جو تھے وہ کہہ رہے تھے یقولون حل لنا من الامر من شیء، یعنی کہ وہ لوگ جو تھے جو منافقین تھے جو کہ اس چیز میں بے چین تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا بھی کچھ اختیار ہے. یعنی کہ ان کا کہنے کا مطلب تھا، یہاں پر جو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کی طرف اشارہ ہے. وہ اس نے مشورہ یہ دیا تھا کہ شہر کے اندر رہ کر ہی شہر کا دفاع کیا جائے. اس لیے جب اسے خبر ملی کہ خزرج کے بہت سے لوگ قتل ہو گئے تو اس نے مسلمانوں میں بہت بدظنی پھیلائی. اور یہ وہی آدمی ہے جس نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر بھی الزام لگایا تھا. اور اس نے بہت زیادہ جو تھی بدظنی پھیلائی اور کہا کہ ہماری بات سن لی ہوتی، ہم سے تو کوئی مشورہ نہیں لیتا، اور اس طرح کی باتیں اس نے کی. پھر اس کے بعد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، یعنی کہ وہ اپنے دلوں میں ایسی بات چھپائے ہوئے ہیں جو آپ کے لیے ظاہر نہیں کرتے. یعنی کہ ان کے دلوں میں نفرت، کفر، بغض، دشمنی، حسد جو ہے وہ ان کے اتنا زیادہ ہے جس کو وہ ظاہر نہیں کرتے. اور ان کے دلوں میں شبہات اور وسوسات بھرے ہوئے ہیں، مثلا قیادت کی غلطی، قیادت کے خلاف اختیارات میں ہمارا کوئی حصہ ہوتا ہے. یعنی کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ سارا اختیار جو ہے یہ ہمارے پاس ہوتا ہے اور ہم ہی اس کے فیصلے کرتے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 186 میں آتا ہے لَتَبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یعنی کہ آیت نمبر 186 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقیناً تم اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے، اور یقیناً تم ان سے ضرور بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا. اور تو اگر تم صبر کرو اور متقی بنو تو یقیناً یہ بلند حوصلہ کاموں میں سے ہے. یعنی کہ ہم نے پچھلے سورۃ البقرہ میں جو پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو مصائب خمسہ کا ذکر کیا تھا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُم مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ یہ پانچ چیزیں جو ہیں کہ جو یعنی بھوک اور خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں کی کمی سے اور پھلوں کی کمی سے. پھلوں کی کمی سے مطلب یہ ہے کہ آپ نے جتنی محنتیں کی ہوں گی اس کا اجر بھی آپ کو پورا نہیں ملا جائے گا. کوئی آپ کے ہو سکتا ہے آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کی اور وہ آپ کے احسان کو نہ مانے اور آپ کے ساتھ دھوکا کر دے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے دنیا کا حصہ ہیں. ان چیزوں کے ساتھ اب یہاں پر مزید چیزیں ایڈ ہو گئی، وہ مصائب خمسہ کے ساتھ یہاں پر کچھ اور چیزیں ایڈ کر دی گئی، اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ لازمی طور کے اوپر ہوگا. کیا ہوگا؟ کہ تم اپنی مالوں اور اپنی جانوں سے ضرور آزمائے جاؤ گے. مختلف طرح کی آزمائشیں مال کے حساب سے آتی ہے، مختلف طرح کی آزمائشیں جان کے حساب سے آ سکتی ہے. اور اس کے ساتھ کیا کہا گیا کہ تم ضرور بضرور سنو گے تکلیف دہ باتیں
किन लोगों से, जिनको तुमसे पहले किताब दी गई। और आज के दौर में तो ये चीजें बहुत ज्यादा हैं। और फितने और जिस तरह की चीजें फैलाई गई, इस्लाम के शुरू में भी बहुत ज्यादा फैला दी गई, और अब भी हम ये चीजें देखते हैं कि ये बहुत ज्यादा हैं, कि किस तरह से आए दिन कोई ना कोई नए शोशे छेड़े जाते हैं, नई से नई फितने खड़े किए जाते हैं, अजीबो गरीब सी बाज दफा चीजें जो हैं वो सोशल मीडिया की वजह से आजकल तो चीजें बहुत ज्यादा वायरल भी होती हैं। और एआई की वजह से बहुत सारी चीजें जो हैं अब बना के जो पेश की जाती हैं। तो दीन जो है उसको बाज लोग सोशल मीडिया के ऊपर ही लेकर जो भी वीडियोस आ रही होती हैं वो बगैर तस्दीक किए आगे भेजते हैं, बगैर तस्दीक किए कुछ हदीसें फॉरवर्ड कर देते हैं, उन पर बिलीव कर लेते हैं। तो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा अपने आप को कॉन्शियस रखिए। आपको मालूम होना चाहिए कि आप किस सेल में ले रहे हैं, उसका सोर्स क्या है। और आप जब तक इस चीज़ को खुद नहीं पढ़ेंगे, खुद नहीं समझेंगे, तो आप हर एक की सुनी सुनाई बात के ऊपर जो है यकीन करना शुरू कर देते हैं। तो अपने आप को असल किताब से खुद जोड़ना, असल सोर्सेज से खुद जोड़ना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तभी आप एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या चीज़ जो है वो सही कही जा रही है, और क्या चीज़ जो है वो दुरुस्त नहीं है। और फिर सूर्य आल इमरान की आखिरी आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वस्वाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए ईमान वालो, ए लोगो जो ईमान लाए हो, सब्र करो और मुकाबले में जमे रहो और मोर्चों में डटे रहो, और अल्लाह ताला से डर जाओ ताकि तुम कामयाब हो। यहाँ पर दो दफा जो है ना वो इस्तेमाल हुआ है, आमिनु, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस उसबिरु। इस बिरु यानी और साबिरु, यानी कि सबर को एक दफा इस बिरु और साबिरु, वो दो दफा इसको जो इस्तेमाल किया गया, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कि जो सबर जो है, पहला जो लफ्ज है वो तो नॉर्मल, यानी कि जिस तरह हमने सबर को बयान करते हैं कि दिल की तंगी और घुटन पर सबर, हर तरह से मुश्किलात पर सबर, वसवसों पर सबर, गम हो गया, थकावट होगी, किसी भी तरह की सबर। लेकिन साबिरु वो उससे भी ज्यादा एक मुबालगे का सीगा जो ना यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। कि साबिरू से क्या मुराद है? साबिरू से मुराद है कि जंग की शिद्दतों में दुश्मनों के मुकाबले में डटे रहना, यानी यही मुसाबरा है, अपने आप को जमा के रखना, अपने पांव जमा कर रखना। और साबिरू का अलग जिक्र क्यों किया गया? अलग जिक्र इसलिए किया गया कि ये सब्र की सख्त तरीन सूरत है, सख्त तरीन मसाइब में अपने आप को जमा के रखना। और राबितु, राबितु जो है, ये जो है इसके बाद इसको रिबात भी कहा गया हुआ है। रिबात ये होता है कि मोर्चों पर डटे रहना, यानी कि जो बॉर्डर्स होते हैं, जो वहां पर जो है डट के रहना, जमे रहना, क्योंकि वो लोग जो वहां पर हिफाजत कर रहे होते हैं वो अपने पूरी जो रातें वहां पर खड़े रहते हैं, वो अपने आम लोगों को की हिफाजत के लिए वहां पर खड़े होते हैं। और इसके बारे में ये भी कहा गया कि जो लोग मोर्चों पर खड़े होते हैं, जो इसको रिबात कहा गया है, कि जो रिबात करते हैं उनकी जो एक रात का भी जो रिबात वो करते हैं वो ऐसा है कि जैसे उन्होंने सारी रात क़ियामुल लैल किया और पूरा दिन रोजा रखा, यानी कि उस एक रात का जो रिबात है उसका अजर इतना ज्यादा है जैसे सारा दिन वो शख्स रोजे में रहा और सारी रात उसने क़ियामुल लैल किया। और ये इतना जो है इसके बारे में ना सवाब आता है। अब इसका थोड़ा सा हम 10 मिनट का एनालिसिस कर लेते हैं। ज्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूंगी। थोड़ा सा हम इस चीज को देख लेते हैं कि ये जो कहा गया कि जो यहाँ पर जो था कि जो शख्स जो है फितना करता है, फैलाता है, जो कि हमने पीछे देखा था कि जो लोग कजी ढूंढते हैं मुतशाबिहात आयत में, और उनका वो काम करने की कोशिश करते हैं जिससे माशरे के अंदर जो है वो फितना फसाद फैले। तो ऐसे शख्स का मिजाज किस तरह का होता है, ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों की सोच किस तरह की होती है, इसको हम हल्का सा एनालिसिस कर लेते हैं। कि ये शख्स जो होते हैं ये बेसिकली, जिस तरह हमने कल भी कंफर्मेशन बायस के बारे में सुना था, पढ़ा भी था कि ये थोड़े से इनके अंदर ये बायसेस होती हैं। दूसरा ये है कि ये इनके अंदर जो होती है ना, इनके अंदर अपनी बेचैनी होती है। ये किसी चीज को अपने बेचैनी की वजह से इनके अंदर शक पैदा हुआ होता है, जिसकी वजह से ये हर चीज को जो है शक की नजर से देखते हैं। और ये वो तरीके इख्तियार करते हैं जिसके जरिए से
आस पास के रहने वाले लोगों में के ताल्लुकात में जो है वो जहर घोल सके। और उसके ज़रिए ये क्या करते हैं, अमूमी तौर के ऊपर दो लोगों के दरमियान एक तीसरा बन के ख़बरें पहुंचानी, उलट पुलट पहुंचाना, रिश्ते ख़राब करना, और इधर की बात जिसको हम आम फहम ज़बान में ये भी कहते हैं कि चुगलखोरी करना। और ये उस तरीके उस चीज़ को भी ना ये इस्तेमाल करते हैं, गैस लाइटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। और कोई शख्स अगर इनको कह रहा है कि या इनको इनकी कोई गलती बता रहा है, या इनको कह रहा है कि इनको कुछ उन्होंने उसने कोई ऐसी बात की है कि तुम अपनी इस्लाह करो, तो उस बजाय इसके कि उस बात को समझे और अंडरस्टैंड करें, ये उस ही बंदे के बारे में जो है ना उसको उसके बारे में डाउट क्रिएट करवाना शुरू कर देते हैं, और उसको कहेंगे कि नहीं तुम बहुत सेंसिटिव हो, या तुम्हें इस बात को इस तरह जो है तुम समझती हो, तुम्हारा मसला ये है कि तुम ये करती हो या वो करती हो। तो उस बात को बिल्कुल उसके ऊपर ही जो है ना उलट करके लगा देंगे। फिर ये है कि जो अफवाहें फैलाना जो है वो एक बाज लोगों की हैबिट हो जाती है, और वो अफवाहें फैलाना शुरू कर देते हैं। इनके अंदर एहसास बर्तरी भी होता है, थोड़े से नार्सिस्टिक ट्रेट्स भी होते हैं। बात को मैनिपुलेट करना और बात को घुमा फिरा कर करना, सीधी बात नहीं करेंगे, बातों को घुमा फिरा कर करेंगे। और फिर इसके साथ साथ जो लोग जो लोग जो माशरती तौर के ऊपर जो है ये जो बुराई जो फैलती है, जब हम इन चीज़ों में लग जाते हैं तो ये चीज़ें जो है ना हमारे एक माशरे का हिस्सा बन जाती हैं, क्योंकि ये घर में जब ये चीज़ें होती हैं तो घर के अंदर से सुकून ख़त्म हो जाता है, घर में ऐसे लोगों की तरबियत होनी शुरू हो जाती है, और वो किसी भी सही बात के ऊपर कोई स्टेप नहीं ले सकते। और जब वो किसी सही बात पर कोई स्टेप नहीं लेते तो बहसीत उम्मत जो है वो फिर जुल्म के खिलाफ जो है वो नहीं बोल सकते। और जब वो जुल्म के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो फिर क्या होगा कि हम उम्मत वस्त ने जो काम करना है, जो अल्लाह ताला ने उम्मत को उठाया है कि तुमने बुराई को रोकना है, चाहे हाथ से रोको, जुबान से रोको, या दिल में बुरा जाना, तो हम फिर किसी भी लेवल के ऊपर जो है ना ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इस चीज़ को जान लिया होता है कि हमने अपनी तरफ से हिकमतें बना लेते हैं कि इस हिकमत के तहत मैं ये इस वजह से खामोश हो गई, इस हिकमत के तहत मैंने इस बुराई को मान लिया, इस जुल्म को कबूल कर लिया। तो किसी भी लेवल के ऊपर ना फिर हम इन कामों को कर नहीं पाते। ठीक है जी। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरह आले इमरान मुकम्मल हुई। माशाल्लाह सूरह सूरह बकरा और सूरह आले इमरान जो है जितना भी कहा गया ये बिल्कुल नाकाफ़ी था। अल्लाह ताला ने ख़जानों के ख़जाने इन सूरतों में उतारे हैं, जिसको हम एक घंटे की टॉक में बिल्कुल भी उसको अहाता नहीं कर सकते। कोशिश हमारी ये होती है कि हम चलो थोड़े से मोती जो हैं अल्लाह ताला के इस कलाम से वो चुन लें और उसको अपनी रूहों के अंदर उतार लें। अल्लाह ताला कबूल फरमाए जो कुछ भी कहा गया, जो कुछ भी पढ़ा गया, आप सबका आना बैठना और इस इल्म को हासिल करना। और जो कुछ सही कहा गया वो अल्लाह ताला की तरफ से कहा गया, और जो कोई गलती हुई या खता हुई तो मेरी तरफ से हुई। अल्लाह ताला हमसे कबूल फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।